مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ملکوت ہے اور میں پاکستان سے میرا تعلق ہے اور میں ایک سنی گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں. میرا خاندان بہت جو میری ماں کی طرف سے جو میرا خاندان ہے وہ کافی مذہبی لوگ ہیں اور میری جو نانی تھی ابھی بھی وہ حیات ہیں لیکن وہ درس دیا کرتی تھیں اور ان کا بہت ہی باپردہ اور بہت ہی وہ ویل رسپیکٹڈ ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور میں ان کے لاڈلی نواسیوں میں سے ہوں، بلکہ میں ان کی ایک لاڈلی نواسی تھی. اور دین کا جو محبت اور اس کی جو تعلیم تھی وہ مجھے میری نانی سے سب سے زیادہ جو ہے وہ میرے اندر منتقل ہوئی، کیونکہ میں ان کے ساتھ میرا بہت ہی ایک جس طرح ماں اور بیٹی اور ایک نواسی اور نانی کا ہوتا ہے اس طرح تعلق تھا. تو میں نے ساری کہانیاں سنی ہوئی تھیں، سارے قصے واقعات انبیاء کے، ان کی سٹوریز، ان کے جو ان کے اوپر جو بیتی تھیں، جو واقعات بیتے تھے ان کے اوپر، اور وہ جتنا بھی میرا جو علم تھا وہ بیسکلی مجھے میری نانی کی طرف سے جو ہے وہ ملا. اور جو یہ محبت جو دین کی طرف جو ایک انٹرسٹ تھا اور انکلینیشن تھی وہ بھی میری نانی کی وجہ سے میرے اندر منتقل ہوئی. میری جو نانی کا جو ان کی جو تعلق تھا جو فرقوں میں، وہ ایسا تو وہ فرقے تو نہیں فالو کرتی تھیں، لیکن ان کا جو کتابیں گھروں میں جو موجود تھیں اور جو ان کی جو انکلینیشن یا ان کی جو لیننگ تھی وہ مودودی صاحب کی جو ٹیچنگز ہیں اس کے اوپر ان کا زیادہ زور تھا. اور مجھے پتا ہے کہ ایک وقت میں وہ جماعت اسلامی کی طرف بھی ان کا کافی رجحان رہا ہے. میری نانی جو تھیں وہ اکثر مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے سنتی تھیں لیکچرز، اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ایک ٹائم پہ انہوں نے طارق جمیل صاحب کو بھی سنا ہے، اور ایک ٹائم پہ وہ ذاکر نائک کے بہت زیادہ ایک عروج جو تھا نا وہ چڑھا تھا پاکستان میں بھی جو ہے وہ محل ہے، پتہ نہیں کون سا چینل تھا، ون ٹی وی تھا کہ کیا، لیکن اس کے اوپر وہ دیکھا کرتی تھی اور میں بھی ان کے ساتھ دیکھتی تھی. تو ذاکر صاحب سے وہ اس لیے امپریس بھی تھی کہ جی دیکھیں وہ کس طرح ایک دم حوالے کے ساتھ قرآن کی آیت کے ساتھ وہ جواب دے دیتے ہیں. تو یہ میرا بیک گراؤنڈ رہا ہے. احمدیت سے میرا جو پہلا تعارف تھا وہ میری امی کے ذریعے سے ہی ہوا، اور وہ ایک غلطی سے ہوا. اور وہ اس طرح تھا کہ ہم کہیں سے گزر رہے تھے پاکستان میں اور ہم کہیں ٹریولنگ کر رہے تھے میں اپنی فیملی کے ساتھ. تو میں ابھی پانچویں چھٹی جماعت میں تھی. تو اس عمر میں جو ہے وہ میرے اندر وہ بہت زیادہ تھا کہ میں امی ابو کوئی بات کر رہے ہیں تو میں سنتی تھی اچھا کیا بات ہو رہی ہے. تو ہم کہیں سے گزر رہے تھے، تو اب امی نے اور رات کا ٹائم تھا اور ہم کسی طرف سے گزرے ہیں، تو امی نے اشارہ کیا اور پوچھا ہے میرے ابو سے کہ یہ کس چیز کی بلڈنگ ہے. تو میں نے جواب دیا، وہ میری ابو نے جواب دیا کہ یہ قادیانیوں کی مسجد ہے. تو میں بھی چھوٹی سی پیچھے ظاہر بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے بھی یہ بات سنی، تو میں نے فٹ سے سوال کیا کہ قادیانی کون ہوتے ہیں. تو میری امی نے آگے سے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ 100 سال پہلے آئے تھے اور اب وہ ان کی وفات ہو گئی ہے. تو چونکہ میں نے اپنی ظاہر ہے کہ میں اس عمر میں بھی مجھے وہ سارے مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی اپنی نانی کی طرف سے کہ سارے انبیاء گزر چکے ہیں، اب کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس سے پہلے جو ہے وہ امام مہدی آئیں گے. تو یہ باتیں مجھے پتہ تھیں.
اور تو اس لیے جب امی نے ایسی یہ بات کی تو پھر میں نے سوچ کے سوال کیا ان سے کہ ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ وہ غلط ہے اور ہم صحیح ہیں، لیکن ہم ان کو کیا لاجک دیتے ہیں کہ وہ غلط ہیں اور ہم صحیح؟ تو میری امی نے جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جو میری بچپن کی سہیلی ہے جنہیں تم خالہ کہتی ہو، وہ جو ہیں وہ بھی قادیانی ہیں. تو وہ خالہ کا نام صالحہ تھا، صالحہ ہے. اور وہ حالانکہ ان سے میں صرف زندگی میں شاید جب میں ابھی احمدیت سے پہلے میں ان سے 1-2 دفعہ میں ملی ہوں گی بچپن میں، لیکن وہ گھر میں اتنا ان کا ذکر ہوتا تھا، صالحہ خالہ یہ، صالحہ خالہ وہ، تو اس لیے مجھے ان کا پتہ تھا. اور ظاہر ہے کہ ایک آدھ بار ملاقات بھی ہوئی تھی. تو میں نے جب میری امی نے مجھے یہ بتایا کہ صالحہ خالہ بھی قادیانی ہے، تو مجھے بہت شوق لگا تھا کہ اچھا وہ بھی یہ بلیو کرتی ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ آ چکے ہیں. لیکن بہرحال بس اتنا سا مجھے یہ واقعہ تھا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کا ایک اثر اور وہ میموری کی طرح وہ محفوظ ہو گیا، اور ایک سوالیہ نشان بن گیا کہ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں. اور وہ کبھی بھی میموری میرے بہت عرصہ گزر گیا اور میں اس بارے میں بھول بھی گئی تھی، لیکن وہ کچھ ایسا ٹائم آیا کہ ایک دم مجھے پھر وہ میموری یاد بھی آئی کہ اچھا ایسے بھی ہوا تھا. تو یہ میرا پہلا تعارف تھا احمدیت سے. اور اس وقت ظاہر ہے کہ مجھے قادیانیت کے طور پہ پتہ تھا، لیکن جو ہے یہ میرا بہرحال مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ تھی اس ٹائم پہ. اور کافی سال اس بات کو گزر گئے اور میں FSC میں آ گئی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے نا پاکستان میں ایک دم مارننگ شوز کا بڑا رواج ہوا تھا، چڑھا تھا، اور گھروں میں جو ہے وہ اکثر مارننگ شوز لگا کرتے تھے اور عورتیں دیکھتی تھیں. تو ایک دن میں نے کالج سے چھٹی کی ہوئی تھی، تو میں لیونگ روم میں گئی. تو صبح جب گئی تو امی نے وہ دیکھ رہی تھی کوئی مارننگ شو، تو اس میں کوئی مولوی صاحب آئے ہوئے تھے اور کوئی علماء سے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اور زیر بحث گفتگو جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگ قیامت کے بارے میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قیامت کے آثار یہ ہیں، قیامت کے آثار وہ ہیں. تو وہ جو علماء بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ باقی انگریزوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسی حرکتیں ہوں گی، جس مثال کے طور پہ جیسے کہ اور جو مرد ہیں وہ عورتوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ مرد کی شکل اختیار کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کہ یہ تو دجال ہے، فتنہ ہے، دیکھو امریکہ جو ہے یا US جو ہے وہ کتنا پاورفل ہے اور ہر بندہ اس کے ماتحت ہے، تو یہ تو دجال والی وہ ساری نشانیاں ہیں. تو وہ علماء کہہ رہے تھے کہ لوگ یہ نہیں سوچتے، دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یا وہ تو خیر اپنی طرف سے ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں ان کو، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے تھے جو میرے دماغ میں ہمیشہ کے لیے فکس ہو گئی بات، کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے اعمال کیا ہیں. اور اگر دیکھا جائے باقی دنیا میں تو چھوڑ دیں کہ کتنے بلین مسلمان ہیں، صرف پاکستان میں ہی دیکھیں تو جائزے کے مطابق اگر وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ جائزہ کریں تو اس میں تقریباً 60% ایسے لوگ ہیں یا 70% ایسے لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے اور اپنے آپ اور باقی سارے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی جو نماز کی جو حالت ہے وہ، اور پھر اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں، اور دوسروں کو جب دیکھتے ہیں یا غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو نا قیامت کی نشانیاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کی حرکتیں ہیں کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ اور جب میں نے یہ بات سنی تو وہ آج تک مجھے ان کی بات وہ بھولی نہیں، کیونکہ میں اس وقت میں نے جب یہ بات سنی تو میں اتنی شرمندہ ہوئی کہ کیونکہ میں اپنے دل میں ہمیشہ مجھے یہ شوق رہا ہے کہ کاش، اور کس کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ ایک نبی کو دیکھے، یا یہ سوچتے کہ ہم میں سے ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ کاش ہم اس ٹائم پہ ہوتے یا نبی دیکھ سکتے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے تھے. تو اس وقت مجھے خیال یہ آیا، شرمندگی اس بات پہ ہوئی کہ مجھے تو شوق ہے، میں اپنے دل میں یہ شوق رکھتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ میرے ٹائم میں ان کا ظہور ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا.
لیکن میری حالت تو یہ ہے کہ میں بھی ان 60-70% لوگوں میں ہوں جو نماز بھی نہیں پڑھتے. اور اس وقت میری نمازوں کی یہ حالت تھی کہ ایک مہینے میں شاید 1 نماز یا 2 نماز پڑھ لی. اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال پھر میں نے اس بات سے میں اتنا شرمندہ ہوئی اور ڈری کہ اس کے بعد سے میں نے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنی شروع کی. اور میں جہاں مہینے میں اگر 1 نماز 2 نمازیں پڑھ رہی تھی تو اب میں اس طرح کر رہی تھی کہ ایک دن میں 4 نمازیں کم از کم، اگر فجر مس بھی ہو جائے تو. لیکن میری کوشش مطلب اتنی میں اپنے آپ میں تبدیلی لا رہی تھی. اور پھر میں درود شریف بہت پڑھنا میں نے شروع کر دیا. اور مجھے یاد ہے اس کچھ مہینے گزرے ہوں گے اس بات میں کہ میں نے اپنی پہلی خواب دیکھی تھی، جو سچی جو خواب تھی. اور وہ خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں پاکستان میں ہوں اپنے گھر میں، اور کیا میں دیکھتی ہوں کہ میں جو دنیا ہے اس کے اندر قیامت آئی ہوئی ہے. اور میں خاص طور پہ اپنی مطلب پاکستان کا نظارہ میرے ذہن میں آتا ہے اور مطلب میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور میں وہ خواب ابھی بھی نہیں بھلا سکتی. میں دیکھتی ہوں کہ جو سڑکیں ہیں وہ ان کے اندر گڑھے پڑ گئے ہیں اور وہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، جیسے بہت کوئی خطرناک اور زبردست قسم کی کوئی تباہی آئی ہے، زلزلے آئے ہیں اور آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اور بھاگ ایسے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں بھاگو بھاگو قیامت آ گئی ہے. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں جس گھر میں ہوں وہ ایک فورٹرس ہے، ایک سیف ہاؤس ہے. اور ابھی اس پہ ابھی جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ وہاں پہ ابھی تباہی نہیں آئی. اور میں دیکھتی ہوں کہ اپنے امی ابو کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کھڑے ہیں اور وہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپس میں مطلب جس طرح پریشانی میں، اور وہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی کو پناہ دے رہے ہیں اور پناہ وہ دیتے ہیں. اور وہ آپس میں بات یہ کر رہے ہیں کہ اس شخص کو جس کو ہم پناہ دے رہے ہیں اس کو ہم کیسے چھپائیں اگر لوگوں کو پتہ چل گیا. یعنی اس کو ہم وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح اس گھر سے نکالیں چھپا کے، اور اگر لوگوں کو پتہ لگ گیا تو وہ تو اس کو مار ڈالیں گے. تو ابھی وہ اس طرح کی پریشانی میں ہے. تو میں اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں، میں وہیں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں جیسے گروپ کھڑا ہے، اور میں اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتی ہوں. اس کا نام ہے الباب اور وہ چھوٹا سا ہے، تقریباً 7 سال کا. اور اس کی طرف میری نظر جیسی پڑتی ہے تو ایک دم میں دیکھتی ہوں کہ اس کا قد لمبا ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ ایک اور شخص کھڑا ہے. اور جب میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوں تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور بالکل بہت ینگ، گول چہرہ اور چمکتا ہوا چہرہ، اور ایسا تھا جیسے چاند ہے. اور وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں، اور وہ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں مسکرا کے جیسے میں نے کوئی کارنامہ کیا ہے، جیسے بہت خوشی سے، کہ جیسے کسی نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہو. اور مجھے یہ یاد ہے کہ میں ان کی شکل کی طرف دیکھی جا رہی ہوں، اور وہ جو نور ہے وہ مطلب وہ آنکھیں آپ کی کھلتی نہیں ہیں، اس طرح ہے. اور ایک دم پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ نظارہ چینج ہو جاتا ہے اور میں اپنے کمرے میں ہوں اور میں ایک الماری میں چھپی ہوئی ہوں، اور میں الماری کے اندر چھپ کے باہر جھانک رہی ہوں، سن رہی ہوں بات. اور میں جب جھانکتی ہوں تو باہر ایک کمرہ سا ہے، اور اس میں جس طرح ڈاکٹر کی ٹیبل پڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور میرے امی ابو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جو ٹیبل ہے اس کے اکراس میرے امی ابو بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر کے، اور میں چپکے سے، اور میں جو ہوں وہ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے جو الماری ہے میں ادھر چپکے سے دیکھ رہی ہوں. اور میں یہ دیکھتی ہوں جیسے میری نظر پڑتی ہے ڈاکٹر پہ تو میں کہتی ہوں یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور میں دیکھتی ہوں، چپکے سے سن رہی ہوں، اور میرے امی ابو سے پوچھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا یہ سچ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آ گئی ہے؟ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، بظاہر تو وہ ڈاکٹر ہیں لیکن میرے دل میں مجھے پتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مسکرا کے کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں لوگ کہ یہ قیامت ہے، یہ اصل میں محض زلزلے ہیں، اور یہ ابھی قیامت نہیں ہے، یہ زلزلے ہیں محض. اور یہاں پہ میرا خواب ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ خواب ایسی تھی جو جب آنکھ میری کھلی ہے تو مجھے جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ میری آنکھوں کے آگے ایسے تھا جیسے آپ سورج کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی اور چیز کو نہیں دیکھ پاتے.
تو آنکھوں میں جیسے ایک بلائنڈ اسپاٹ آ جاتا ہے. تو اتنے 3 دن میں وہ چہرہ نہیں بھلا پا رہی تھی. تو میں نے اپنی امی کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھی. میں نے اپنی نانی کو بتایا, تو اسی امید پہ کہ شاید کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی اور بابرکت خواب ہے, اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تو ویسے ہی بہت ہی اٹ از اے بلیسنگ. اور پھر مجھے یہی, لیکن ان کو ظاہر ہے کہ ان کو اس کی تعبیر تو نہیں سمجھ آئی, لیکن وہ جو خواب تھا وہ پھر ہمیشہ کے لیے وہ میرے دماغ میں رہا کہ, اور یہ میرے دل میں تھا کہ یہ اس کا کچھ مطلب ہے, اور اس کا مجھے ہر حال میں اس کا مطلب مجھے جاننا ہے. بہرحال اس کو 2 سال اور گزر گئے, 2-3 سال, اور اب میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی تھی, اور بیچ میں عمرہ کیا, اور چھٹیوں پہ میں پاکستان واپس آئی ہوئی تھی. اسی گھر میں نے دوبارہ ایک خواب دیکھی, اور آؤٹ آف دا بلو, یا میں کچھ سوچ نہیں رہی تھی, نہ مجھے کچھ تھا, میں نے کوئی سوچ ہو یا کچھ, اور میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک فیلڈ ہے گرین سی, اور جیسے میڈوز ہوتے ہیں, اور وہ بالکل ایسے جیسے سلوپنگ لانز ہیں, اور بالکل وہ سبز بالکل, اور میں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں, اور بہت ہی پیارا سا موسم, ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے, اور میں آسمان پہ جب میں دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ سورج اور چاند دونوں 2 گلوبز ہیں جیسے, اور وہ آسمان کے اوپر جیسے ٹنگے ہوئے ہوں. اور لیکن جب میں دیکھتی ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے, لیکن وہ دونوں اس طرح کے ہیں کہ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں سورج ہیں, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ دونوں چاند ہیں. اور میں اس وقت اس کو میں دیکھتی ہوں, اور میں سوچتی ہوں خواب میں ہی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا ایک ہی جگہ ایک ہی ٹائم پہ, اور وہ میں دیکھ سک رہی ہوں. یہ کیسے, یہ کیا عجیب شان ہے. اور میری آنکھ کھل جاتی ہے, اور یہ خواب جو تھی اس کا میرے اوپر بہت اثر تھا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے. اور پھر میں نے اپنی امی کو سنائی, میں نے اپنی نانی کو سنائی, کہتی ہیں بہت ہی اچھی خواب ہے, پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ یہ دوسری خواب ہے جو میں نے سچی خواب دیکھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ, مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سچی اور دوسری جو سچی نہیں ہوتی ہیں, آپ کے جو وہم و گمان کی وجہ سے جو آپ دیکھتے ہیں خواب, اس میں فرق بھی کیا ہو سکتا ہے. لیکن جو سچی خواب ہوتی ہے اس کا ایک ایسا روب ہوتا ہے, آپ کا جو دل ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ نہیں اس میں کوئی بات ہے, اور وہ آپ کو ایک جکڑ سی لیتی ہے. مطلب آپ کو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سچی خواب ہے اور یہ جھوٹی خواب ہے. لیکن بہرحال اس خواب کے بعد مجھے یہ پتا تھا کہ اس کا اور جو میں نے پچھلی خواب دیکھی ہوئی تھی 2-4 سال پہلے یا 3 سال پہلے, اس کا آپس میں کوئی لنک ہے, اور وہ جیسے ہوتا ہے ایپیسوڈ 1 ایپیسوڈ 2, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ تو تقریباً یہ ٹائم تھا کہ میں سعودیہ چلی گئی تھی, تو پھر میں A-لیولز میں نے وہاں سے کیا, پھر میں یونیورسٹی کے لیے میں نے اپلائی کیا, پھر میں واپس پاکستان آئی, اور یہ بات ہے اراؤنڈ 2014 کی, اور میں ایک بہت ہی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اسلام آباد کی, اور اس میں نے یہ وہ ٹائم تھا بلکہ جب سیریا کے جو حالات جو تھے وہ بہت زیادہ بگڑنے شروع ہو گئے تھے, اور بام بلاسٹس ہو رہے تھے, اور ہر وقت میڈیا میں بس یہی تھا کہ سیریا میں اب یہ ہوا, یہ تو قیامت کی نشانیاں ہیں, وہ جو حدیث ہے, اور کس کو حدیث نہیں پتا کہ جو فتنہ ہے جو پھوٹے گا دجال کا وہ سیریا سے پھوٹے گا. تو یہ تو ہر مطلب یہ تو میں نے بچپن سے سنی ہوئی تھی. تو مجھے جب یہ پتا چلا کہ یہ جو میں نے حالات دیکھے, تو میں نے دل میں سوچا, اور ظاہر ہے کہ وہ میں نے خوابیں بھی دیکھی نہیں تھی, اور ظاہر ہے یہ بھی پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے ایک دن آنا ہے اور امام مہدی نے آنا ہے. تو میرے دل میں یہی تھا کہ نہیں, یہ اب نشانی پوری ہو گئی ہے سیریا والی, اب تو آئے کہ آئے, اب تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ جو تیسری جنگ, میرا جو کانسیپٹ تھا اس وقت یہی تھا کہ جو تیسری جنگ عظیم ہونی ہے وہ تو حضرت عیسیٰ نے آ کے لڑنی ہے, جو مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ نے لڑنی ہے تو یہ تو تیسری, اور یہ جو حالات چل رہے ہیں تو تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہے ہیں. تو جب تک حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ لیڈ نہیں کریں گے اور آئیں گے نہیں, اور امام مہدی نہیں ہوں گے, تو یہ تو سٹارٹ نہیں ہو سکتی. اٹس ناٹ پاسبل.
ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق. تو بہرحال اس وقت میں نے پھر بہت دعائیں کرنی شروع کی. بلکہ مجھے یاد ہے ابھی اس سے بہت پرانی بات ہے, کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی نانی سے پوچھا تھا کہ جب مجھے پتہ چلا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے, سارے نبی تو گزر گئے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کا نزول ابھی ہونا ہے, تو میں اپنی نانی سے, مجھے یاد ہے میں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میں امی کو کہہ رہی تھی, نانی کو, کہ آپ کا نہیں دل کرتا کہ آپ بھی دیکھیں کہ نبی کیسا ہوتا ہے. میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ ہمارے ٹائم میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو. تو میری نانی جو ہیں وہ کہتی ہیں استغفر اللہ, وہ دجال کا زمانہ ہوگا, ایسی دعائیں نہیں کرتے ہوتے. لیکن انہوں نے تو یہ بات کر دی, لیکن میں بھی بضد تھی کہ میں ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی, نہیں چاہے جو بھی ہو, دجال کا زمانہ ہوا تو کیا ہوا, ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر لیں گے. تو میں اپنے دل میں ہمیشہ ہی میں نے یہ دعا رکھی کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ نبی کیسے ہوتے ہیں, کیسے لوگ ہوتے ہیں, وہ کیا اسپیشل چیز ہوتی ہے ان میں. تو یہ میں دعا ہمیشہ میرے دل میں رہی کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو فالو کر سکوں اور دیکھ سکوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے. بہرحال میں یونیورسٹی میں آ گئی, اور یہ جب سیریا کے حالات ہونے لگے تو پھر میں نے اپنی شدت سے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ, مجھے یہ پتہ ہے کہ حضرت ہمارے جو میرا اس وقت عقیدہ تھا, جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک آرمی ہوگی اور وہ جو ہے وہ اس کے سر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو ان کو لیڈ کریں گے, اور وہ کافروں کے جو ہے وہ ان کی سرکوبی کریں گے اور ان کو ماریں گے, اور جو انکار کرے گا, کلمہ نہیں پڑھے گا یا اسلام سے انکار کر دے گا, اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دی جائے گی, اور جو اسلام قبول کر لے گا اور منہ سے کہہ دے گا ہاں ہاں میں مسلمان ہوں, تو اس کو جو ہے اس کی بخشش ہوگی. تو یہ مجھے پتا تھی یہ چیزیں, اور میری بھی تعلیم یہی تھی ایک سنی گھرانے کی. تو کچھ جب یہ سیریا کے حالات ہوئے تو میں نے یہ دعا کرنی شروع کر دی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے یہ حالات ہو رہے ہیں, یقیناً جیسا تو نے پیش گوئی فرمائی ہے, تو پھر اب کوئی نہ کوئی گروپ یا کوئی نہ کوئی آرمی کہیں تو ہے جو چھپ کے وہ تیار ہو رہی ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں یا امام مہدی آئیں تو ہم ان کو یہ حوالے کریں ایک آرمی, اور ان کے پیچھے ہم لڑیں. تو میں یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ ہوں گے, وہ آرمی کون سی ہے, کہاں ہے, لیکن اگر تو وہ ہیں کہیں, اور مجھے پتا ہے کہ وہ یقیناً ہیں اور تیاری کر رہے ہیں حضرت امام مہدی کی اور حضرت عیسیٰ کی آنے کی, تو مجھے کسی طرح ان سے ملوا دے تاکہ میں بھی ان کا ساتھ دے سکوں اور میں بھی اسلام کے لیے جو ہے وہ اپنی قربانی دے سکوں, میرا بھی کوئی رول ہو اس کے اندر. اور یہ میری دعا تھی, اور میں یہ کنٹینیوسلی یہ دعا کرتی تھی. جو حالات چل رہے تھے, جو سچویشن تھی ہر وقت جو میڈیا پہ آ رہا تھا, بہرحال میں دعا بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ. تو اس نیت کے ساتھ مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں تو ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے سچویشن, اور یہ بہت ہی نازک اس پہ ہیں, ہر وقت بامبنگ ہو رہی ہے اور ہر وقت ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے. تو یہ صرف میرا خیال ہے کہ یہ ورلڈ وار کی طرف بات جا رہی ہے یا اور بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں. تو اس نیت سے پھر میں نے سوچا کہ ایک کام کرتی ہوں کہ ایک انٹرنیٹ پہ میں نے پھر پلیٹ فارم میں نے جوائن کیا جس پہ سارے بہت سے لوگ آتے ہیں, ملینز اینڈ بلینز آف پیپل ہوتے ہیں. تو وہ اٹس این اوپن ڈسکشن فورم, اور اس پہ اور اس نیت کے ساتھ کہ وہ جو ہے وہ میں کس سے بات کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں کوئی گورا ہوگا یا کوئی اس طرح, تو اس سے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ جو حالات چل رہے ہیں واقعی ورلڈ وار ہونے والی ہے. تو اس نیت سے میں آن لائن ہوئی میں, اور اس کے اوپر میں ابھی بھی حیران ہوتی ہوں کہ کیسے, لیکن بلینز آف پیپل اس فورم پہ تھے, اور اس کے اوپر لکھا آتا ہے کہ اتنے لوگ ہیں, اور اس آؤٹ آف آل دوز پیپل ایک بندے سے میرا وہ کانٹیکٹ ہوا, اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو نہ صرف احمدی تھے بلکہ مربی صاحب تھے. پھر ان سے میں نے پوچھا, جب یہ جنگ کے بارے میں بھی بات ہوئی ہماری, اور میں نے ان سے جب یہ ان ساری چیزوں کے اوپر گفتگو ہوئی تھوڑی بہت, تو میں نے ان سے ویسے ہی کہا کہ ویسے یہ مسلمان جو ہیں, کیونکہ اس وقت سعودی عرب جو تھا وہ بھی ملا ہوا تھا ایران کے اگینسٹ اور یہ سیریا کے اگینسٹ,
تو اس چیز سے ہم لوگ سارے بہت فرسٹریٹ ہوتے ہیں، سارے مسلمان ہی، وہ کافی سارے جو یہ بیک گراؤنڈ پہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کہ ہم مسلمان ہی کو مار رہے ہیں، کون سا سچا ہے؟ سنی جو سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس مکہ ہے، ان کو ہم ویسے ایک ہمارے دل میں ان کے لیے اتنی محبت ہے، لیکن جب ہم اس طرح کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ دل ہمارا وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہے جو خدا کا گھر ہے، لیکن جو خدا کے گھر کی رکھوالی کرنے والی ہیں ان کی یہ حرکتیں ہیں کہ وہ خون خرابہ کر رہی ہیں، اور وہ بھی اپنے مسلمان ایک نیبر کا، کیونکہ نیبرنگ کنٹریز ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کسی میں انوالو ہیں، کبھی کسی میں انوالو ہیں، اور صرف سعودی عرب نہیں، بہت سارے ممالک ایسے ہی ہیں اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں، لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ وہ تو غیر مسلموں سے بھی بدتر ہیں۔ اور یہ سوال صرف میں نہیں کرتی، یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان ہونا۔ تو بہرحال اس کیونکہ یہ سوچ میری اس وقت چل رہی تھی، اینڈ آئی واز اراؤنڈ 21 ایئرز اولڈ، تو پھر میں نے ان سے مربی صاحب سے پوچھا، اور ابھی اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مربی صاحب ہیں، لیکن میں نے ویسے ہی پوچھا ان سے کہ ویسے یہ جو فرقے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا یہ فرقہ ہے وہ فرقہ ہے، بلکہ سب کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ یہ جو ڈویژنز کریٹ کی ہوئی ہیں، اور کہ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو۔ تو مربی صاحب نے آگے سے جواب مجھے یہ دیا، شاید وہ ان کا تبلیغ کا طریقہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے سے یہ سوال جو پوچھ رہی ہیں، اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میرا فرقہ کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں احمدی ہوں، اور پاکستان میں اور بہت سارے ممالک میں ہمیں جو ہے وہ نان مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا اپنا پرسنل بلیف کیا ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے، لیکن آپ یہ مطمئن رہیں کہ جو میرے جو گھر کی تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ تو مسلمان ہوتا ہے۔ اور میری جو اپنی جو امی تھیں، ان کی جو بیسٹ سے جو فرینڈ تھیں، جو سہیلی بچپن کی، وہ بھی ہمیں پتا تھا کہ وہ احمدی ہیں، اور اٹھنا بیٹھنا کبھی کسی نے کسی کو کافر نہیں کہا، اور ہمیشہ مسلمان ہی وہ تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن میں نے پھر مربی صاحب کو یہ کہا کہ آپ فکر نہ کریں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں تو ہاں آپ مسلمان ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر ہماری تھوڑی سی دینی گفتگو بھی ہوئی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ میں احمدی ہوں، تو مجھے اپنا وہ سوالیہ نشان جو میرے دماغ میں رہ گیا تھا بچپن کا، کہ جو میں نے سنا ہوا تھا کہ جو احمدی ہے یا جو قادیانی ہے، جو اس وقت میں نے سنا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ تو میں نے ان سے مربی صاحب سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں، جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی میرا یہ سوال ہے آپ سے، اگر آپ برا نہ مانگے تو میں پوچھوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی پوچھیں بالکل۔ تو میں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے، ہو سکتا ہے میں نے غلط سنا ہو، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ آ چکے ہیں، لیکن مجھے تو یہ پتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ تو کہتے ہیں بالکل مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ پھر تو اگر قرآن پاک یہ کہتا ہے، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی نے ساتھ ساتھ آنا ہے، آگے پیچھے ہوگا ان کا، مطلب ایسے نہیں ہو سکتا امام مہدی پہلے آ گئے حضرت عیسیٰ آئے ہی نہ، 100 سال گزر جائیں، جو مجھے اس وقت پتا تھا۔ میں نے کہا آپ پھر اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ تو آپ کا اس پہ کیا وہ نظریہ ہے؟ آپ کیا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ تو میرے سے انہوں نے سوال کیا، کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو قرآن پاک سے بتا دوں، پہلے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کا جو تصور ہے وہ اصل میں وہ ایک ہی بندہ ہے جنہوں نے آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ تو فوت ہو چکے ہیں، اور جو ایک بندے نے تو آنا ہے، اس پہ تو آپ بھی اتفاق رکھتے ہیں، میں بھی اتفاق رکھتا ہوں، تو یہ تو ڈیبیٹ ہے ہی نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو آیا وہ سچا ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے نہیں آنا، کہ ایک ہی بندہ ہے، آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو قرآن سے ثابت کر دوں، اگر میں آپ کو وہ آیات دکھاؤں، تو کیا آپ مان لیں گی؟
یہ میرے لیے یہ ان کا جو سوال تھا وہ ایک جوش والا بھی تھا، ایک ایمان کے اوپر انہوں نے میری انگلی بھی اٹھائی ایک طرح سے، اور میں نے کہا دل میں تو میں نے یہی سوچا ہاؤ ڈیئر ہی، لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں اگر تو قرآن پاک کی کہتا ہے تو میری کیا مجال کہ میں اس چیز کو انکار کروں، تو آپ مجھے دکھائیں اگر قرآن میں لکھا ہے تو میں کون ہوتی ہوں اس کو انکار کرنے والی، میں تو کہتی ہوں کہ میں قرآن پہ بلیو کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میری غلط ہو انڈرسٹینڈنگ۔ ادھر سے پھر انہوں نے مجھے لنک دیا alislam.org کا، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں اس پہ ریسرچ اپنی کر لیں۔ اب ان دنوں جو یونیورسٹی میں مجھے یاد ہے کہ میں ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہی تھی جو حالات ہو رہے تھے، ساتھ ساتھ مجھے اس وقت دوبارہ سے جوش بھی چڑھا تھا، نمازیں تو میں پڑھ رہی تھی، اور میں نے کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ نوافل مانے ہوئے تھے، تو میں 2-3 سال سے یا شاید زیادہ، میں بلکہ جب سعودی عرب گئی تھی اور ادھر جب عمرہ کیا تھا تو میں نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں 4 نوافل روزانہ پڑھوں گی اگر میرا اس یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا۔ تو اور وہ پھر وہ ویسے ہی ہوا کہ جس یونیورسٹی کا میں چاہتی تھی اسی میں میرا داخلہ ہوا، تو اس کے بعد سے میں لگاتار 2-3 سال جو ہے وہ نوافل ڈیلی 4 نوافل میرے ہوتے تھے۔ تو وہ شاید اللہ تعالیٰ کو شاید یہ نہیں کہ پسند آئی یا جو بھی تھا، لیکن بہرحال جب انہوں نے مربی صاحب نے ایسے کہا پوچھا تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، تو بتانے کا مقصد یہ تھا نوافل کا کہ مجھے اس وقت دین میں ایک ریلیجس لڑکی، ایک سنی ریلیجس لڑکی تھی، ابھی بھی سنی ہی ہوں۔ یونیورسٹی میں مجھے جنون چڑھا کہ میں چلو نمازیں تو پڑھتی ہوں لیکن قرآن تفسیر سے پڑھنا چاہیے، تو میں جا کے اپنی بڑی اس وقت پاکٹ منی مجھے جو 5,000 ملتی تھی اس میں سے میں نے، ظاہر ہے کہ اور چیزوں کا بھی رینٹ دینا ہوتا تھا، لیکن اس میں سے میں نے 2,000 کا جا کے ایک تفسیر قرآن پاک کی وہ میں لے کے آئی، اور وہ بعد میں مجھے پتا لگا وہ مودودی صاحب کی تھی، لیکن بہرحال تو وہ میں بڑے شوق سے وہ میں پڑھتی تھی، اور انہی دنوں پھر یہ والی، اور پھر میں اس کو جب انہوں نے مربی صاحب نے مجھے لنک دیا تو میں اس کے اوپر سے میں نے وہ سارے جو ان کے جو انہوں نے آیات کوٹ کی ہوئی تھی وہ پہلے میں نے اپنے اس سے چیک کرنا شروع کیا، اور میں نے کچھ جگہوں پہ، اور پھر میں بس مجھے یاد ہے مربی صاحب نے مجھے ایک لنک دیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایک جگہ سے نہ چیک کریں، آپ مختلف لنکس جس میں قرآن جو آپ کے آن لائن بے شک اویلیبل ہیں یا جو بھی، آپ مختلف اس کے جو ہے نا چیک کریں کہ کہیں اگر ہو سکتا ہے ٹرانسلیشن میں چینجز ہیں یا جو بھی، وہ آپ کو پتہ لگ جائیں گے۔ تو میں اپنے جو مودودی صاحب والا تھا وہ تھا میرے پاس جو سٹینڈرڈ جس سے میں وہ پڑھ رہی تھی، اور ساتھ میں وہ جو اور قرآن میں آن لائن جو مجھے لنکس ملے ہوئے تھے ڈفرینٹ، جو بلکہ یہ سنیوں کے ہی بنائے ہوئے انہوں نے کمپائل کیا ہوا ہے ایک ہی جگہ پہ، تو وہ ڈفرینٹ جو علماء نے جو تفاسیر یا جو ٹرانسلیشنز کی ہوئی ہیں تو میں اس کے ساتھ کراس چیک کرتی جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں جب اسی طرح ریسرچ اپنی کر رہی تھی تو alislam.org پہ میں نے ایک وہ جو پہلا پیج ہے اس کے اوپر ایک میں نے ٹائٹل دیکھا، نیڈ آف دا امام، ضرورت الامام، اور ایک اور وہ بک اس وقت شاید نئی آئی تھی، انگلش میں نے پڑھی تھی، شاید وہ انگلش میں ریلیز ہوئی تھی، اور ایک اور تھا کہ پاتھ وے ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس، اور یہ 2 چیزیں ایسی تھیں جن کے اوپر اس وقت میرے دماغ میں جو میرا دماغ جس طرف چل رہا تھا کہ جو حالات چل رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی 2 کتابیں وہ میرے سامنے آئی تھی، اور دوسرا جو تھا وہ مجھے یہ تھا کہ حضرت امام مہدی نے کب آنا ہے۔ یہ 2 جیسی مجھے سامنے نظر آئی پیج پہ میں نے ٹھک سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، اور پھر اس کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو جو تھی نیڈ آف دا ضرورت الامام جب میں نے پڑھی تو اس میں آخری پیج ہے، جو آخری پیج تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک حوالہ، ایک خط ہے مسیح موعود علیہ السلام نے جو ڈالا ہوا ہے، جو درج کیا ہوا ہے مولوی عبدالکریم سیالکوٹی صاحب کا، کہ وہ کس طرح اپنے دوست کو بتا رہے ہیں، ان کو خط لکھا ہے، اور وہ خود احمدی ہو گئے ہیں مولوی عبدالکریم صاحب، اور وہ اپنے دوست کو خط میں لکھ رہے ہیں، اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ حوالہ یوں تھا جو مجھے بات کلک کی کہ وہ جو حوالہ ہے وہ اس طرح ہے کہ کیا تم مجھے دیکھتے ہو، کیا میں کوئی برا آدمی ہوں، کیا میں کوئی زانی ہوں،
کیا مجھ میں خرابی ہے؟ میں بھی ایک عورت سے پیدا ہوا آدمی ہوں، اور اسی طرح میرے اندر بشری کمزوریاں ہیں. اپنے ماں باپ کے ساتھ میرے جو خون کے جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ اسی طرح ان کا جو جوش ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح ہر ایک انسان میں ہوتا ہے. تو آپ کا کیوں اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں درس دینے والا آدمی، جو لوگوں کو جب میں درس دیتا ہوں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ رو رو کے ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اور میں اس کیلیبر کا انسان تھا کہ تم مجھے جانتے ہو، اور میں اس بیک گراؤنڈ سے میں نے یہ مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کیا، اور قبول کر کے بیعت کر کے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہا ہوں، اور ہر چیز کو میرے ماں باپ بوڑھے بزرگ ہیں، اور جو میرا باپ ہے وہ میرا حالت دل کا مریض ہے، کچھ اس طرح کر کے بات تھی کہ وہ کہ ان کی کبھی بھی کسی وقت بھی وہ وفات ہو سکتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ میں ہر چیز چھوڑ کے، ہر رشتہ چھوڑ کے، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، پیسہ سب کچھ، ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہا ہوں، اور سب اپنا میں نے وہ عزت یا سب کچھ میں نے چھوڑ دیا؟ کیوں؟ کیا کوئی انسان دنیا میں ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کو فائدہ نہ ہو رہا ہو؟ کہ ہم اپنا ایوری ڈے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہم ایک قدم نہ لیں اگر اس میں ہمارا فائدہ نہ ہو. دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے یا کوئی دوستی نہیں ہے جو ہم نبھاتے ہوں کیونکہ مطلب بے لوس کام یا بے فائدہ کام تو کوئی نہیں کرتا، اس میں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بینیفٹ ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے. تو وہ مولوی صاحب ان سے اپنے دوست سے مخاطب ہو کے فرما رہے تھے کہ کیا چیز ہے آخر جو کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ میں بھی تو انسان ہوں. جب انہوں نے یہ کہا، جب میں نے وہ پڑھا تو وہ میرے دل میں بات ایسے کھب گئی، اور میں بے ساختہ میں رونے لگ گئی. جب وہ بات میں نے ان کی اتنی پیاری سنی، اور میں سوچنے لگی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آخر کیا چیز ہے جو ان کو مجبور کر رہی ہے ماننے پہ؟ اور میں ظاہر ہے کہ میں اپنی ریسرچ کر رہی تھی alislam.org پہ، اور میں ساتھ میں جو ٹرانسلیشنز تھیں وہ بھی کراس چیک کر رہی تھی، وہ جو دی ہوئی تھیں، وہ جو حضرت عیسیٰ کے وفات کے متعلق. اور میں جب یہ پڑھتی جاتی تھی آیات، اس پہ میں نے ریسرچ کی، اور وقت کی اس کی قلت کی وجہ سے میں ابھی ظاہر ہے کہ وہ سارے ریفرنس ابھی یہ دینا مقصد نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں اپنی سٹوری بتا رہی ہوں کہ میں نے وہ ریسرچ، ظاہر ہے کہ وہ ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے، لیکن جب وہ میں نے ریسرچ، مجھے بہت ٹائم لگا، تقریباً مطلب میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، ظاہر ہے کہ میرا یونیورسٹی کے بھی کام ہے، لیکن چونکہ یہ میرے لیے ایک اتنا ایبزاربنگ اور میرے لیے ایک کہ ایسی چیز تھی کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی. پڑھائی کا کیا ہے؟ پڑھائی ہو، جاب ہو، یہ صرف یہ بے معنی چیز ہے. مطلب دنیا میں ٹھیک ہے آپ نے کہیں پہنچنا ہے، لیکن دیٹ از ناٹ دا اینڈ گول. وہ تو آپ کی ایک جرنی کے لیے آپ کی ٹھیک ہے ہیلپ فل ہے، لیکن اگر وہ آپ کی ڈیسٹینیشن تک آپ کو نہیں پہنچا سکتی، یا اگر آپ کو سچائی تک نہیں پہنچا سکتی، وہ ایجوکیشن ہو یا جاب ہو یا جو بھی آپ کا پیسہ ہو، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ بہرحال اس کتاب کا جو ہے وہ میرے اوپر بہت اثر ہوا، اور کتاب کے شروع میں ہی ایک پیش گوئی مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان کی ہے کہ یہ حدیث ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کو مانے بغیر مر گیا تو گویا وہ جاہلیت کے موت مرا. اور یہ حدیث جو ہے وہ میں نے سنی ہوئی تھی پہلے بھی، اور مجھے اس بارے میں پتا تھا، اور تو اس میں مجھے یہ پتا تھی کہ امام کی سگنیفیکنس کیا ہے. اور یہ اٹ از ناٹ اے چوائس کہ امام آ جائے اور آپ کو پتا ہو، آپ سنیں کہ امام آ گیا ہے، اور وہ بھی امام مہدی، جس کے بارے میں امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام، چاہے وہ آپ کو امام مہدی کا پتہ لگے یا مسیح موعود علیہ السلام کا یا حضرت عیسیٰ کے تعلق سے، اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے، تو آپ کا یہ ایک اخلاقی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں. بہرحال یہ میرا وہ تھا،
بلیف تھا اور یہ میرا مائنڈ سیٹ تھا. تو بہرحال جب میں یہ پڑھ رہی تھی کتاب بھی تو اس کے اندر ایک اور ذکر مجھے حدیث کا ملا جو سورج اور چاند گرہن کے متعلق ہے. اور یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, میں بھول گئی کہ جب میں نے مربی صاحب سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ یہ تھوڑے سے دینی ان کے اندر ایک لگتی ہے بات کہ ان کو بڑا دین کا علم مجھے محسوس ہوا, حالانکہ اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی تھی. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا بلیو اس پہ خوابوں پہ بلیو کرتے ہیں کہ کیا وہ سچے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بالکل. تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ میں نے 2 خوابیں, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تعبیر کرنی آتی ہے؟ کہتے ہیں آپ سنا دیں تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا. تو میں نے جب ان کو یہ خوابیں سنائی تو وہ بھی ظاہر ہے کہ شاکڈ ہوئے. مجھے ایگزیکٹ ان کے وہ تو نہیں پتا ایکسپریشنز, لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پیش گوئی ہے کہ جب مسیح و مہدی آئے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 نشان جو ہے وہ آسمان سے ظاہر کرے گا, اور وہ ہے سورج اور چاند گرہن, اور وہ رمضان کے مہینے میں ہوں گے, اور اس کی باقاعدہ ڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر ہے. انہوں نے صرف اتنی سی بات کی تھی, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ میرا جو دھیان تھا یا وہ انٹرسٹ تھا وہ ایک دم پیدا ہو گیا کہ آخر کارش مجھے کوئی تو بات اپنے خواب سے متعلق جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے. تو چاہے وہ سچ ہو یا نہ, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ تو آنسر کسی نے مجھے دیا میری خواب کا. تو وہاں سے میرا جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, تو جس کے آگے سے انہوں نے مجھے alislam.org کا لنک بھی دیا اور میں ریسرچ بھی کرنے لگی. اور بلکہ انہوں نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جو وہ انہوں نے ریفرنس دیے تھے وہ بھی میں نے بعد میں جا کے ریسرچ کی, لیکن جو پہلا میرا جو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ جو سورج اور چاند گرہن کی پیش گوئی ہے. اب کہاں وہ مجھے پیش گوئی بتا رہے ہیں, اور مطلب میں نے سالوں پہلے خواب دیکھ لی تھی سورج اور چاند کی, اور میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہاں سے مجھے پتا تھا کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ میں آئی ایم ویری کلوز, کچھ اس میں ہے, اس میں بات میں دم ہے. تو میں ریسرچ کرنے لگی, اور میں نے یہ جب ایکلپس کی مجھے جو سورج چاند گرہن کی اس کا پتہ لگا, اور تو پھر میری اور زیادہ ریسرچ تیز ہو گئی, اور میں مختلف کتابیں جو alislam.org پہ پڑھنے لگی, اور وہ جو میں نے حضور کی کتاب ورلڈ کرائسس پاتھ وے ٹو پیس وہ پڑھی. اور پھر مجھے یاد ہے میں ریسرچ کرتے کرتے میں اور بھی کتابیں پڑھنے اس پہ تھیں, اور وہ اسلام کے اوپر, اور وہ اتنی خوبصورت کتابیں ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی ہیں کہ مجھے کبھی کبھار تو میں پڑھتے پڑھتے میں سوچتی تھی کہ یہ تو سب اسلام کی باتیں ہیں, تو اور یہ جو باتیں میں پڑھ رہی ہوں یہ تو بالکل ٹھیک ہیں, تو اور میں اس سے ایگری کرتی ہوں, میرا دل اس پہ مانتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ امی ابو نے مجھے بتایا نہ ہو, اور ہم احمدی ہی ہیں اصل میں. تو مسیح علیہ السلام کی جو میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی تو مجھے بہت جلدی پتہ لگ گیا کہ یہ اسلام ہے, جو یہ بات جو بھی تحریرات ہیں. جب میں اپنی ریسرچ کر رہی تھی تو میرے دماغ میں بہت سارے سوال تھے, جس طرح ہم بچپن سے کورس میں پاکستان میں سلیبس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جی وہ اتنا ہمارے اندر ڈرل کیا ہوا ہے, خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی, اور لا نبی آبادی کی حدیث, اور بہت سی چیزیں کہ جو میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ایک اینٹ کہ جو ایک عمارت ہو جس کے اندر ایک اینٹ رہ جاتی ہے, تو میں وہ اس اینٹ کے میرا آنا جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جی میں اس عمارت کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہوں. تو میں اس کی مثال مطلب اس طرح کی چیزیں ہم نے بہت ساری سنی ہوئی ہیں, اور ہم اسی میں پلے بڑے, اور سمجھ کے ساتھ ہم کبھی کوشچن نہیں کیا. تو میں جب یہ والی چیزیں میرے دماغ میں تھیں کہ اچھا وہ والی حدیث کا ریفرنس یا وہ والی بات, تو وہ کیا ہیں پھر چیزیں یہ. تو پھر میں نے مربی صاحب سے پوچھا, اور وہ مربی صاحب گریس میں ہوتے ہیں, تو کبھی ان کو پھر میں نے پوچھا کہ مربی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طریقے سے جو ہے وہ جماعت کا اس کے اوپر کیا ویو ہے, یہ سارے بھی تو ایلیگیشنز یا یہ ساری بھی تو دلیلیں ہیں, ان کا ہم کیا کریں, ان کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن تو ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن حدیث کا کیا کریں, حدیث کو پھر کیا سائڈ پہ کر دیں. انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں. تو انہوں نے پھر مجھے احمدی آنسرز کے جو ویب سائٹ تھی اس کا لنک بھیجا, ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ
سارے وہ اعتراضات جو ہیں اور سارے وہ جو حدیث کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، اس کی یا ریفرنسز اور اس کی ایکسپلینیشن، تو آپ بے شک ادھر سے بھی چیک کر لیں۔ تو اس وقت احمدی آنسرز کا چینل تو نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن ویب سائٹ دس واز، یہ اتنی پرانی بات ہے 2016 میں، تو ابھی یہ ویب سائٹ بھی ابھی مکمل نہیں تھی اور شروع ہوئی تھی، لیکن کافی بہت ہی اچھی تھی اور اس نے میرا بڑا ساتھ دیا اس ویب سائٹ نے۔ تو میں نے وہاں سے اپنا پھر وہ جتنے بھی میرے سوال تھے یا وہ جو چیزیں ہم نے سنی ہوئی تھیں، تو وہاں سے میں پھر کراس چیک بھی کرتی تھی، مجھے یہ پتہ لگ جاتا تھا اوکے اس کے بارے میں جو ہے وہ جماعت کا یہ پرسپیکٹیو ہے، یا جماعت کا نہیں، وہ صحابہ کرام کا، وہ سارا کچھ کنسائز ایک جگہ پہ موجود ہے۔ تو اس لیے میرے احمدی آنسرز کے ساتھ تو میری ایک دلی وابستگی ہے کہ میں اتنی مشکل ٹائم میں میرا یہ بہت کام آیا، ورنہ مجھے بہت ٹائم اور مزید لگ جاتا۔ تو الحمدللہ اب صرف سوال یہ تھا، اور میں اس وقت 21 سال کی لڑکی، اور اس وقت مجھے یہی سوال دماغ میں میرے آیا کہ یہ جو دعویٰ ہے مسیح ہونے کا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور میرا دل اس پہ تھوڑا گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو بھی لکھ رہی ہیں یہ سچ ہے اور اس میں بہت زیادہ طاقت ہے، لیکن میں کون ہوتی ہوں یہ ڈیسائیڈ کرنے والی؟ ایک 21 سال کی لڑکی ڈیسائیڈ کرے گی کہ امام مہدی ہے یا نہیں ہے یہ شخص، جس کو جو سعودیہ کے جو علماء اور پورے دنیا کے مسلمان کے جو علماء جن کو کافر کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، ان کے اگینسٹ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ہمارے لیے تو سعودی عرب سے بڑھ کے کوئی عقیدت والا کوئی وہ ایسا ملک نہیں ہے، اور ان کے جو علماء کہتے ہیں وہ ہمارے لیے وہ اس طرح ہی ہیں جیسے پتھر پہ لکیر۔ تو اگر وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہیں، تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ میری کیا انڈرسٹینڈنگ؟ نہ مجھے عربی آتی ہے، نہ مجھے قرآن کا اتنا علم ہے، صرف اپنے دل کی بیسس کے اوپر میں یہ کیسے فیصلہ کروں؟ اور پھر مجھے اب کس سے پوچھوں میں؟ لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ اس کا جواب بہت میرے لیے آسان تھا، اس طرح کہ میں نے سوچا کہ اب میں جس سے بھی پوچھوں گی وہ جواب دے گا اپنے عقیدے کے متعلق، اپنے عقیدے کے مطابق۔ سنیوں سے پوچھا، وہ سنی سے پوچھاؤں گی تو وہ اپنا عقیدہ بتائیں گے، شیعوں سے پوچھوں گی وہ اپنا بتائیں گے، لیکن سب سے جو ایک ذات ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو سب سے اوپر ہے، ہر انسان سے اوپر ہے۔ تو کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی پوچھ لوں؟ اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے، اور مجھے یہ اس بات پہ یقین تھا، میری یہ نانی نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تو ایک قدم اس کی خاطر چلے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 10 قدم تیری طرف آئے گا، اور اگر تو چل کے جائے گا خدا کی طرف تو وہ دوڑ کے آئے گا۔ تو میں اپنے دل میں پھر دعا کرنے لگی اللہ تعالیٰ کہ یہ میں کس سے نہیں پوچھنا چاہتی، میں اب تجھ سے ڈائریکٹ پوچھوں گی اور تجھ سے سوال کرتی ہوں، اور میں اس مشکل میں پھنس گئی ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے ایک چھلانگ لگا دی ہے خدا کو ڈھونڈنے کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو اس کی بیعت کرو، کیونکہ وہ مسیح جو ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے وہ نبی ہے ایک، اور اس کو جھٹلانا یا اس کی بیعت نہ کرنا وہ کفر کے برابر ہے، کفر ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے قدم اٹھا لیا صرف تیری خوشنودی کے خاطر، مجھے نہیں پتا یہ بندہ سچا ہے یا نہیں، میری ہو سکتا ہے انڈرسٹینڈنگ غلط ہے، لیکن میں آج تجھ سے اس موڑ پہ یہ دعا کر رہی ہوں اور تجھے پکار رہی ہوں کہ تو مجھے ہدایت دے، کہ میں نہیں جانتی اور کوئی اس دنیا میں نہیں ہے جو پرفیکٹ نالج کے ساتھ ہو اور وہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہو۔ خدا تعالیٰ کی جو سرٹنٹی ہے، یا خدا تعالیٰ جو ہر علم اس کے اندر ہے موجود، اور وہ ہمیں بتا، اور اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے ایک دفعہ پکارو تو صحیح، میں تو تیری پکار کا جواب دوں گا۔ تو میں دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے پکار رہی ہوں، اس پوائنٹ پہ ہوں کہ اگر تو نے مجھے اب جواب نہ دیا اور اگر میں بہک گئی اور میں گمراہ ہو گئی، تو قیامت کے دن جب تو مجھ سے سوال کرے گا کہ کیوں نہیں ہدایت کی طرف رستہ لیا، تو میں صاف کہہ دوں گی کہ اللہ تیرا قصور ہے، میں نے تو تجھ سے ہدایت مانگی تھی اور جواب مانگا تھا اور سوال کرتی تھی، لیکن تو نے مجھے جواب نہیں دیا۔ اور میں یہ دعا مستقل اور ساتھ میں نوافل پڑھ رہی ہوں، اور ساتھ میں استخارے کی دعا میں نے کرنی شروع کر دی، اور میں چلتے پھرتے میں کیمپس کلاسز جا رہی ہوں تو میں استخارے کی دعا کر رہی ہوں،
اور وہ مجھے بالکل یاد ہو گئی، اتنی زیادہ میں کرتی تھی. بہرحال کچھ عرصہ گزرا، یہ بات ہے 2016 کی مئی میں، اور مجھے یاد ہے کہ مئی کے مہینے تک میں نے اپنی ریسرچ تقریباً کمپلیٹ کر لی تھی، اور میں بس اب اس انتظار میں تھی کہ یا تو یہ سچا ہے یا یہ سچا نہیں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ مجھے اب بتا سکتا ہے، اور کوئی ذات نہیں ہے جو مجھے یہ بتا سکے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے، میں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب ایک نشان چاہیے، اور میری ضد تھی یہ کہ میں اللہ تعالیٰ ایک صرف نشان مجھے چاہیے، اور وہ میری مرضی کا نشان ہوگا. کہ اور کوئی ایسا مشکل سا میں نے نشان چوز کیا جو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سوائے خدا تعالیٰ کے، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ بعد میں مجھے یہ خیال آئے پیدا کہ نہیں یہ میری نفس کا جو ہے وہ اس کی وجہ سے، یا شاید میں اس بارے میں سوچ رہی ہوں تو اس وجہ سے مجھے یہ خواب آئے تو میں یا نشان آئے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر یہ شخص، یہ مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے ہیں تو مجھے آسمان پہ بادلوں میں احمد لکھا ہوا نظر آئے، تو کسی طرح مجھے دکھا دے. اور میں یہ دعا کرتی جاتی تھی، اور ساتھ میں آن اینڈ آف میں ظاہر ہے کہ جب بھی کیمپس پہ جا رہی ہوں، میں جب بھی مجھے کوئی بادل نظر آنا، میں نے غور سے دیکھنا، وہ انکانشیسلی میں اس کو اصل میں دیکھنا چاہ رہی تھی. اور مجھے یاد ہے مئی کا مہینہ جو ہے وہ اس طرح گزرا کہ ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، اور پھر میں بڑی پریشان اور میں بہت اضطرابی سے دعا کر رہی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ بتائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پکارو اور اللہ تعالیٰ جواب نہ دے. یہ کیسے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو پھر میں نے جو ہے وہ، مجھے یاد ہے کہ 14 مئی قریب تھی آنے والی تھی، اور 14 مئی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس دن جو ہے وہ میری سالگرہ کا دن تھا. تو مجھے خیال آیا کہ یہ جو میں اتنی زیادہ محنت کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے میری جو سالگرہ ہوگی اس کے اوپر مجھے یہ گفٹ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے میرا جو نشان ہے وہ مجھے پورا کر کے دکھا دے گا، نظر آ جائے گا. بہرحال 14 مئی کی سے پہلے ایک رات جو پہلے میں بڑی خوشی جو ہے وہ سوئی، وضو کر کے اپنا استخارہ دعا کر کے، اور اس کے بعد میں سو گئی. تو صبح اٹھی تو کوئی خواب نہیں، کچھ نہیں. میں بڑی افسوس مجھے ہوا کہ یہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ، لوگ تو تحفے تحائف مانگتے، میں تو ایک نشان مانگا تھا. کیا وہ اتنا مشکل کام ہے؟ تیرے بس میں تو ہر چیز ہے، تو مجھے ایک نشان کیوں نہیں مل سکتا؟ کیا میں واقعی گمراہ ہو گئی ہوں؟ تو اور پھر پھر بہرحال میں جو تھا وہ میں نے یہ ضد چھوڑ دی تھی، بلکہ میں پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی تھی چلو مجھے کوئی سائن دے دے، کوئی بھی نشان دے دے، یس نو، یہ صحیح ہے نہیں صحیح، کسی طرح کوئی مجھے نشان دکھا دے. اور اب میری یہ شرط بھی نہیں تھی کہ میں کون سا نشان دیکھنا چاہتی ہوں. اور ابھی اس ٹائم کو تھوڑا سا اور کچھ دن گزرے، اینڈ مجھے یاد ہے کہ ایک دن 18 مئی کی بات ہے کہ میں کوئی مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، شاید وہ براہین احمدیہ تھی، لیکن کچھ ایسا پڑھ رہی تھی، کچھ اس مطلب الفاظ تو وہ سارے ہی جو وہ مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں اس میں ایک ایسا ہوتا ہے جو آپ کے اوپر ایک روب طاری کرتا ہے، لیکن وہ ایک ویسے ہی کوئی ایک اسلامی کوئی اصول تھا جس کے اوپر میں ابھی اس کو پڑھ رہی تھی. اور اتنا بھی بہت زیادہ میں اس کو غور سے نہیں، لیکن ایک میری عجیب سی کیفیت طاری ہوئی میرے اوپر وہ پڑھتے پڑھتے. اور بیٹھے بیٹھے میرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے، میں وہ پڑھ رہی ہوں کتاب، اور اچانک سے مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے میرے دل کے اندر کسی نے شمع جلائی ہے، اور وہ جو شمع ہے اس کا جو نور ہے وہ میرے پورے جسم میں دل سے مطلب دل میں ہے وہ شمع، اور وہ اس کا جو نور ہے وہ ٹریول کر رہا ہے پورے میری باڈی میں، میرے بازوؤں میں، ٹانگوں میں، ہر جگہ میرے، اور وہ میں نور سے جیسے وہ بھر گئی ہوں، اور ساتھ میں کانپنے لگ جاتی ہوں، اور ساتھ میں ہنسنے لگ جاتی ہوں مطلب. اور میں ایک دم میرے دماغ میں آتا ہے آج مجھے اپوائنٹمنٹ مل گئی ہے اللہ تعالیٰ سے، میری باری آ گئی ہے. اور میں یہ ایک دم جو ہے، اور مجھے کپی طاری ہے، اور میں جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتی ہوں، اٹھتی ہوں، بھاگ کے جاتی ہوں، اور جا کے وضو کر کے آتی ہوں 2 نفل استخارہ کے پڑھ کے نوافل، تو میں سو جاتی ہوں. اور مجھے یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اپوائنٹمنٹ ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے آج میرے
سوال کا جواب دینا ہے. اور خواب میں پھر میں دیکھتی ہوں کہ میں اسی کمرے میں اس وقت ہاسٹل میں رہتی تھی, اکیلی تھی, میرے جو روم میٹس تھیں وہ بھی کمرے میں نہیں تھیں, وہ گھر گئی ہوئی تھیں. تو میں دیکھتی ہوں کہ میں اٹھ گئی ہوں, صبح ہو گئی ہے, اور میں اپنی جو کھڑکی ہے اس سے باہر جھانک رہی ہوں کمرے کی, اور میں جھانک کے دیکھتی ہوں تو سورج ہے اور کچھ مطلب نہیں, سورج نہیں ہے, بس صرف ایک وہاں پہ بادل ہیں. اور میں جو ہے نا اداس ہوتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں جیسے ہی میں اٹھتی ہوں کہ آج پھر تو نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, اور آج میں پھر اٹھ گئی ہوں. اور یہ سوچ کے, یہ کہہ کے میں اپنی نظر جو ہے وہ کھڑکی سے باہر جو ہے وہ کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں تو سامنے مجھے نظر آتے ہیں بادل, اور بڑے جس طرح صاف دھلے ہوئے جیسے بادل ہوتے ہیں, بالکل روئی کی طرح. لیکن ان کی طرف جب میں نظر اٹھاتی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا لکھا ہوا یا کچھ اس طرح, کوئی نشان نہیں, کچھ نہیں. تو میں جو ہوں اپنی نظر جو ہے وہ اندر کر لیتی ہوں, کرنے ہی لگتی ہوں کہ مجھے حرکت محسوس ہوتی ہے. اور وہ حرکت بادلوں میں جب میں دیکھتی ہوں تو اس کے اندر لکھائی جو ہے وہ بننے لگتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ بادل کے عین بیچ میں محمد لکھا ہوا نظر آتا ہے عربی میں. اور میں جب اس کی طرف نظر اٹھاتی ہوں, مطلب میں دیکھتی ہوں کہ اچھا یہ لکھا ہوا ہے, تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں, اور اس خواب کے اندر صرف میں ہوں اور اللہ تعالیٰ ہے. اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کھڑکی ہے اس کی جو پار جو دیوار ہے اس کے اگینسٹ اس کی وہ مطلب اس کی وہ پریزنس مجھے, اس کی ذات مجھے فیل ہوتی ہے. اور میں اس خواب میں پھر میں محمد جب وہ دیکھتی ہوں لکھا ہوا بادل کے اوپر محمد, تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں محمد دیکھنا بھی اچھی بات ہے, لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا. اور میں روٹھ کے, میں جو ہے وہ دل میں جیسے بندہ روٹھتا ہے اور اداس ہوتا ہے تو میں اپنی نظر ہٹانے لگتی ہوں, تو مجھے ایک دم میرے دل میں ایسے آواز سی آتی ہے یا فیل ہوتا ہے جیسے مجھے کوئی کہہ رہا ہے اچھا اب دیکھو. اور میں جب دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھتی ہوں تو بادلوں کے اوپر مجھے وہ تحریر جو ہے وہ بدلنے لگتی ہے, اور وہاں پہ لکھا آتا ہے احمد عربی میں, اردو میں. اور ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہی ہوں تو لکھا آتا ہے احمد اللہ. اور میں اس کو اور اس میں ہوں کہ ایک دم جو ہے اس پورے بادل کے یعنی بیچ میں احمد اللہ لکھا ہوا ہے, اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ پیچھے آیات لکھی آتی ہیں, اور وہ بہت بلرڈ سی ہیں, لیکن جو اس کے اندر جیسے ہائی لائٹڈ ہوا ہے, اور اس کے اندر بیچ میں بادل کے لکھا ہوا ہے بہت ہی واضح طور پہ احمد اللہ. اور یہ دیکھ کے ایک دم میری خوشی کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ میں ہنسنے لگ جاتی ہوں دیکھ کے, اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور میری ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے, اور میں کہتی ہوں میں احمدی ہوں. اور پھر میں جلدی سے مطلب ایسا اتنا اس کا جو خواب کا وہ کیفیت ایسی تھی کہ میں یقین ہی نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو ہے اور میں ہنس رہی ہوں, اور ایسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں سو کے اٹھی ہوں. تو میں جلدی سے اٹھی ہوں بستر سے, اور جلدی سے میں اپنا پردے سائڈ پہ کرتی ہوں کہ میں دیکھوں واقعی میں نے شاید دیکھا ہے. اور جب میں پردے ہٹا کے دیکھتی ہوں تو کوئی بادل کا کوئی نام و نشان نہیں, سورج ہے اور اس کی جیسے دھوپ ہوتی ہے. لیکن اسی وقت جب میں نے جو زبان پہ میرے الفاظ آتے ہیں وہ یہی ہے کہ میں احمدی ہوں. تو اس طرح جو ہے وہ میں نے اس وقت احمدیت دل سے تو قبول کر لی. میرے ماں باپ اس وقت جو تھے وہ میری فیملی ساری سعودیہ میں رہ رہے تھے, میری ابو کی جاب ہوتی تھی وہاں پہ, تو سمر ویکیشن میں انہوں نے آنا تھا. تو میں نے اپنی امی کو فون پہ ہی بتایا, میں ظاہر ہے کہ اس وقت ہاسٹل میں رہ رہی تھی, تو میں نے اپنی امی کو کال کر کے کہا کہ ماما میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے, لیکن جب آپ آئیں گی نا پھر میں آپ کو بتاؤں گی. تو میری امی نے مجھے بلکہ بعد میں جب دوبارہ بات ہوئی کہتی پوچھتی تھی بیچ میں بتا دو ابھی بتا دو, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن جب آپ آئیں گی تو میں پھر آپ سے ڈسکشن کرنی ہے ایک. تو بیچ میں میری امی نے میرے سے پوچھا ایک فون کال پہ کہ تم نے آرمی تو نہیں جوائن کر لی. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کون سی روحانی آرمی جو ہے مسیح موعود علیہ السلام کی ایک آرمی جوائن کی ہے. اس وقت تو میں نے ان کو یہی کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اب میں سوچتی ہوں. بہرحال تو امی 2 مہینے تھے آنے میں ان کے, تو جب 2 مہینے گزر گئے تو ہمارا جو ہے وہ گھر ادھر ہی پاکستان میں, تو ادھر وہ آئے ہوئے تھے رہنے, تو میں ظاہر ہے کہ سمر ویکیشن میں ان کے پاس ہی گئی. تو پھر
جو جس دن آئے ہیں امی کو بھی ظاہر ہے کہ پریشانی تھوڑی سی دل میں تھی کہ کیا بات ہے جو اس نے کرنی ہے، تو وہ بھولی نہیں تھی. تو ان کے آنے کے اگلے دوسرے دن ہی انہوں نے مجھے بٹھایا اور کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے. تو اس وقت میری امی تھیں، میرے ابو تھے اور میری ایک بہن تھی جو میرے سے چھوٹی ہے. تو بہن کو میں پہلے سے بتا چکی تھی، لیکن جب میں نے اس کو بتایا تو اس نے بالکل ایک خاموشی سادھ لی تھی اور وہ بات نہیں کرتی تھی میرے سے اور اس متعلق. تو میں اس کو کہتی تھی کہ حالانکہ ہم بہت زیادہ کلوز تھے اور ہر چیز شیئر کرنا اس طرح جیسے ٹوئنز ہوتے ہیں دو، اور مجھے کہنے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور اس کو وہ بات کر دیتی تھی اور اسی طرح وائس ورسا. لیکن وہ اس کے بعد اس کا رویہ عجیب سا ہو گیا اور ظاہر ہے اس کو بھی پریشانی ہوئی ہوگی. لیکن بہرحال میں نے اس کو اسی طریقے سے بتایا. خیر امی ابو آئے میرے اور انہوں نے جب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے میرے ابو بیچ میں جب میں ان کو سٹوری یہ ساری سنائی ہے جیسے میں نے ابھی ساری آپ کو سنائی ہے، تو بیچ میں جب میں ان کو بتائی تھی کہ میں خواب یہ دیکھی وہ دیکھی، مجھے یاد ہے ابو اونگ رہے تھے بیچ میں. تو میری امی نے جب سارا سنا، میں نے ان کو بتایا کہ جب میں نے یہ خواب ختم کی اپنی آخری تائی، تو میں نے کہا میں احمدی ہو گئی ہوں، تو میں احمدی ہوں. تو تھوڑی دیر تو سکتا، لیکن اس کے بعد جو تھا وہ ایسے تھا جیسے ایک والکینک ایرپشن ہوتا ہے. اور میری امی کے لیے بہت مشکل تھا، اور وہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے یا اس وقت غصے کا اظہار کیا، اور میرے ابو کا بھی میں دیکھ رہی تھی، لیکن امی کا میرا ریئیکشن بہت اسٹرانگ تھا. بہت ہنگامہ ہوا گھر میں، اور بار بار وہ مجھے یاد ہے کہ 3-4 دن لگاتار تو پہلے اسی کے اوپر اب ڈسکشن ہی ہوتی رہی. اور امی تو میرے سے اس پہ بات ہی نہیں کر سکتی تھی میرے اوپر لان تان کیے بغیر، یہ کہے بغیر کہ تم نے جو ہے وہ ہم نے تمہیں یونیورسٹی میں اس لیے بھیجا تھا، تم نے امانت کی خیانت کی ہے، تم جو ہو وہ پڑھائی کرنے گئی ہو اور تم ان چیزوں میں تم ریسرچ کر رہی ہو اور ٹائم ضائع کر رہی ہو اپنا. اور میں نے ان کو بہت بتایا کہ ماما آپ لوگوں نے ساری عمر ہمیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ یا امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، اور اب جب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے ریسرچ کیا اور آپ لوگوں نے جو باتیں کہی ہوئی تھیں اسی کے مطابق میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہر چیز میں آپ کے سامنے، کوئی چیز میں آپ سے چھپا نہیں رہی، اور میں نے اس طرح یہ میرے ساتھ ہوا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا. تو آپ مجھے مطلب میں سمجھی تھی جب میرا دل میں اس وقت یہ معصومیت تھی میری، میں سمجھی تھی کہ ساری عمر جو ہمیں یہ بتایا سکھایا تو میں ان کو بتاؤں گی کہ وہ امام مہدی آ چکے ہیں جن کا ہم سب کو انتظار ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے شروع میں وہ کہیں گے نہیں بے وقوف ہو کیسی باتیں کر رہی ہو، لیکن وہ ریسرچ کریں گے ایٹ لیسٹ. لیکن وہ اس چیز کے لیے آمادہ کیا، وہ تو اس چیز کو یہ بھی نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تھے کہ میں یہ قدم خود اٹھاؤں اور اکیلے اٹھاؤں اور ان کی اجازت کے بغیر. اور ظاہر ہے کہ میں ان کے اوپر ڈپینڈنٹ تھی ایک. اور میں نے پہلے 3 دن تو 4 دن بہت مشکل، ہر وقت گھر میں لڑائی، ہر جھگڑا. ابو میرے نسبتاً تحمل سے انہوں نے کیا کہ ان کو تھا کہ یہ میری بیٹی جو ہے وہ، میں اس کو سمجھتا ہوں، اس کا دماغ جو ہے وہ یہ لاجک سے چلتا ہے، ہر چیز کو دلیل سے چاہیے ہوتی ہے، اس کو دلیل دو گے تو یہ بات مان لے گی. لیکن وہ جو سال اگلے گزرے 6 سال وہ بہت مشکل تھے، کیونکہ پہلے میں نے ماں باپ کو بتایا، اس کے بعد میں نے ایک کزن سے اپنی کوئی ڈسکشن کی چھوٹی موٹی، لیکن میں نے اس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ امام مہدی کے متعلق یا جو بھی. لیکن کوئی پتہ نہیں کیا بات ہوئی، میں نے اس سے کی تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ ہماری جو امی جان ہے، یعنی جو میری نانی کی ماں تھیں، وہ بھی احمدی تھی اور انہوں نے احمدیت چھوڑ دی تھی. تو میں نے کہا اچھا، نہیں مجھے نہیں پتا تھا، اور یہ واقعی بات مجھے نہیں پتا تھی. لیکن اس نے میری امی کو بات کی اور اس کے بعد اس نے پورے خاندان میں اس کو اچھال دیا اور بتا دیا. اور اس کے بعد جو ظاہر ہے کہ جو مخالفت شروع ہوئی، میری نانی جس سے ان کی میں لاڈ لی، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کچھ اس چکر میں ہے. اور اس کے بعد جو مخالفت شروع ہوئی، ہر بندے کا جو تھا وہ مذہبی یہ فریضہ بن گیا
کہ اس کو ہم جو ہے نا اس کو سیدھے راستے پہ اور حق کے راستے پہ جو ہے نا لے کے آئیں. وہ لوگ جو نہ پردہ کرتے ہوں یا وہ نہ جو ان کا کوئی دین سے کوئی اتنا رجحان ہو زیادہ. ٹھیک ہے میری نانی ہیں اور لیکن باقی میں اتنا زیادہ کوئی نہیں، نہ اتنا کوئی ایکسٹریم ہو. ایک ماڈریٹ ریلیجس ایک سنی فیملی تھی میری. اور لیکن احمدیت کے بعد جو میں نے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو مارے پڑے یا آپ کو گھر سے باہر نکال دیں، کیونکہ ہر طرح کی مختلف قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں جو آپ جھیلتے ہیں. اور جو میں نے جو جھیلی تھی وہ ٹھیک ہے اس میں مارے بھی ہوں گے تھی، اور اس کے اندر لیکن سائیکولوجیکل جو ٹارچر تھا وہ بہت زیادہ تھا کہ مجھے تو اندازہ نہیں تھا، کیونکہ میں اس وقت نئی احمدی ہوئی ہوں. ابھی مجھے صرف 2 مہینے ہوئے ہیں اور میں تو جب بھی بات کرتی تھی تو میں تو کانپ کے بات کر رہی ہوتی تھی، مجھ سے بات نہیں کی جاتی تھی. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا برین واشنگ ہوئی ہے، اس کو کیا ہوا ہے. بہرحال وہ جو میں نے 6 سال گزارے وہ بہت ہی تکلیف میں نے ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹونٹ. اور وہ یہ نہیں کہ 1 ٹونٹ یا 2 ٹونٹ، لیکن مجھے ایک ٹائم پہ امی ابو نے کہا کہ تم اگر یہ نہیں چھوڑتی تو ہم تمہارے یونیورسٹی سے تم نہیں پڑھ سکتی، تم گھر بیٹھو، تمہاری شادی کرتے ہیں، بات ختم. ہم نہیں تمہیں اس کام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہونے دیں گے. اور پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ اس وقت پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا میں بہت ایک مہنگی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور بہت ریپیوٹڈ یونیورسٹی میں. تو میں نے یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ میں ریسرچ نہیں کر سکتی مزید اگر میں اتنی ٹف پڑھائی کر رہی ہوں. تو اس وجہ سے پھر میں نے اپنی جو ہے وہ فیلڈ چینج کر لی اور یونیورسٹی چینج کر لی، اور ایک میں گورنمنٹ یونیورسٹی میں پڑھنے لگ گئی اور اس میں میں نے انرول کیا اور میں نے اپنی جو ہے وہ فیلڈ بھی بدل لی کہ کل کو اگر مجھے کوئی پرابلم ہو بھی، کیونکہ وہ بہت ایک نامنل فیس ہوتی ہے. اور مجھے یہ بار بار ہر وقت جو ہے وہ دھمکیاں تھیں کہ تمہیں ہم گھر سے باہر نکال دیں گے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. لیکن الحمدللہ اس وقت یہ ہوا کہ ظاہر ہے کیونکہ امی ابو فیملی میری سعودیہ میں رہتی تھی تو وہ ان کو پھر ظاہر ہے کہ 4 مہینے بعد واپس جانا پڑا. لیکن اس کے دوران میرے پھر کبھی فون ضبط ہو رہے ہیں، کبھی لیپ ٹاپ لے لیتے تھے، کچھ نہیں دیکھنا، کچھ نہیں کرنا. ٹی وی دیکھو، اگر ٹی وی دیکھنا ہے، مووی دیکھو وہ دیکھ لو یا کوئی سٹوری بک پڑھ لو، لیکن کوئی دینی کام نہیں کرنا یا پڑھنا. اگر پڑھنا ہے تو وہ ہمارے سامنے ہوگا، لیکن اول تو وہ پڑھنے بھی نہیں دیتے تھے. اور میں نے اتنی دفعہ کوشش کی کہ وہ شاید پڑھ لے، یا شاید مجھے یاد ہے میں اپنی امی کے پاس لے کے جاتی تھی تو وہ کہتی تھی وہ ان سے 1 لائن سے زیادہ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا، ان کا وہ اس طرف رجحان ہی نہیں ہوتا تھا. وہ کہتی تھی نہیں میں پتہ نہیں تم کس چیز میں پڑھ گئی ہو، کیونکہ وہ ساری چیزیں نفرتیں، سنی ہوئی باتیں. تو بہرحال وہ سعودیہ چلے گئے. اس کے بعد ابو نے وہاں سے 1 سال کے اندر امی ابو اور فیملی ساری میری واپس آ گئی پاکستان. اور ابو نے کہا کہ یہ جو ہے نا بچے اپنی راہ سے ہٹ رہے ہیں تو ہمیں واپس جانا چاہیے. اور میں اس وقت ان کو کہتی رہی کہ اگر آپ میرے لیے آ رہے ہیں کہ آپ مجھے روک سکیں گے تو یہ آپ نہیں کر سکتے، اور یہ میرا رائٹ بنتا ہے کیونکہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. تو آپ مجھے اس طرح روک نہیں سکتے. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں آپ اپنی جاب چھوڑ کے اور یہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ مجھے منا لیں گے تو یہ نہیں ہوگا، آپ اپنا نقصان کریں گے. اور میں نے امی کو بھی کہا، لیکن وہ بہرحال وہ اپنی انہوں نے سوچ سے جو ان کو بہتر لگا وہ آ گئے. اور پھر تو گھر میں ہر وقت فساد، فتنہ اور ہر وقت لڑائی جھگڑا. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارا جو گھر کا جو ایک فیملی سٹرکچر تھا وہ بالکل تباہ ہو گیا. اور میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں صرف ایک دین کو میں نہ صرف یہ کہ میں اس کو پریکٹیکلی میں زیادہ عمل کرنے لگی، بلکہ میں پڑھتی بھی زیادہ تھی. اور یہ نہیں کہ میں ایکسٹریم ہو گئی، اور وہ یہ چیزیں دیکھ رہے تھے لیکن ان کو یہ منظور ہی نہیں تھا. کبھی ایسے ہوتا تھا کہ میں اگر رات کے وقت کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں یا قرآن پڑھ رہی ہوں اور تفسیر کر رہی ہوں، اور اگر میرے والدین کو پتہ لگ جائے تو وہ آ کے کہتے تھے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری امی نے کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، اور تو کوئی ضرورت نہیں ہے تفسیر ترجمہ، صرف جو ہے وہ پڑھو، عربی پڑھو، بس بہت ہے، کافی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں اس کو سمجھنے کے لیے، اور ظاہر ہے پھر میں نے اپنا
स्लीपिंग पैटर्न चेंज कर दिया, मैं रातों को पढ़ती थी, स्टडी कर रही हूँ। और ये नहीं था कि मैं रुक गई थी कि मैंने जो स्टडी इस्लाम किया है, लेकिन मैं मुस्तकिल और मैं उसके अंदर डीपली उसको अभी भी मैंने उसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि मेरा अभी भी जो सफ़र है वो जारी है। बहरहाल जो है, मुझे याद है कि 2018 की बात है, जब वो मेरे अम्मी अबू वापस आ गए थे, तो उन्होंने, मेरी खाला ने, मुझे नहीं पता था ये बातें हो रही थी, लेकिन मेरे जो टेलीफोन, मेरे आईडी कार्ड, सेम पासपोर्ट, उनका ख्याल था, उन्होंने जो किस्से कहानियाँ सुनी हुई थी, अच्छा ये घर से भाग जाएगी, या शायद इसका शायद कोई किसी लड़के के साथ शायद भाग जाए, या कुछ इस तरह की 100 उन्होंने जो भी सुनी होती हैं वो उसको अप्लाई करते हैं, और वो उसी लिहाज से फिर मेरे साथ जो है वो डील कर रहे थे। और मेरे पैसे ले लेने, मेरे पास कुछ ना होना, और उसके बाद आईडी कार्ड और मेरे जो सर्टिफिकेट्स हैं या पढ़ाई के, तो मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। और उसमें फिर उन्होंने कहा कि, मेरी खाला ने शायद सजेशन दी कि नहीं, तुम्हारा तो बड़ा लॉजिकल माइंड है, तो दलील तुम कर चाहती हो, तो तुम क्यों ना अहमदियों को बुलाओ अपना, और मुरब्बियों को, या जिसको भी बुलाना चाहती हो, तो हम इधर से अपनी तरफ से कोई बुला लेते हैं, तो अच्छा बैठ के बात वो क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन बहरहाल वो हुआ यूं कि उन्होंने मौलवी बुला लिए ख़त्म नबूवत के घर में, और मुझे किसी को बुलाने की इजाज़त नहीं, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था। और वो जो सो कॉल्ड जो ख़त्म नबूवत के जो पहलवान जो आए, वो उन्होंने मुसलसल उनको जब वो आए तो उन्होंने कहा अच्छा कादियानी हुई है या अहमदी है, कौन है? मैंने कहा मैं अगर हूँ या नहीं हूँ या जो भी हूँ, वो उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर बुलाया गया है तो सिर्फ एक इस मसले के लिए कि आप कुरान से, आप कहते हैं आपको इल्म है, तो आप बताएं कि कहाँ कुरान में लिखा हुआ है, या आप प्रूफ करें या डिसप्रूव करें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो हयात याफ्ता हैं और वो आसमान पे हैं और उनका ज़हूर जो है वो भी होना है। वो आए थे मगरिब के वक्त 5-6 बजे, और वो रात के 1 बजे गए, और उस सारे जो टाइम था उसके अंदर वो जो मौलवी साहब या वो जो पहलवान साहब जो आए थे, वो अपने साथ एक बड़ा सा वो जो लगेज बैग होता है वो लेके आए। और जब उन्होंने वो खोला अपना लगेज, तो उसके अंदर सारी वो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें और रूहानी ख़ज़ाइन और वो सारी चीज़ें मौजूद थी। और खैर मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप करके, फिर उन्होंने स्टार्ट किया, मुझे राह हक पे लाने की कोशिश की। और उसके अंदर मैं उनको बार बार कहती थी कि आप प्लीज़ मुझे कुरान से बताएं, और बाकी सारा टाइम वो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें निकाल के आउट ऑफ कॉन्टेक्ट्स वो रेफरेंसेस देते थे कि हाँ देखें इन्होंने ये बात की। और मैं उस वक्त कश्ती नूह पढ़ चुकी थी, और मुझे पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास ना वो अल्फाज थे, ना मेरे पास वो, क्योंकि मैं जब भी बात करती थी मैं कांप जाती थी, और क्योंकि मेरे लिए बहुत न्यू था सब कुछ, और मुझे जवाब देना नहीं आता था। और वो सारा टाइम मुसलसल किताबें खोल के, ये देखें उन्होंने ये फहाश बात की है, ये देखें उन्होंने ये बात की है, और वो झूठे एतराज़ात। और वो उन्होंने, जो मेरे माँ बाप अगर इतने ज़्यादा उनको उस बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने उनको इतना मुतनफ़र किया कि उसके बाद जो घर में जो फसाद हुए, और जो हमारा जो बिल्कुल जो फैमिली का जो एक घर जो होता है वो एक सुकून की जगह होती है, और एक प्यार मोहब्बत, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। और उसको किसी को एहसास ही नहीं हुआ उस वक़्त कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उसका मेरे साथ तो जो हो रहा था वो हो रहा था, लेकिन उसका असर मेरे बहन भाइयों पे इतना ज़्यादा हुआ कि उनको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे मना कर दिया था कि आप बहन भाइयों को आपने कोई बात नहीं करनी, और उधर से वो उनको फीड कर रहे हैं कि हाँ वो ये समझती है, वो करती है, ये करती है। और मेरे बहन भाइयों को इजाज़त नहीं थी कि वो मेरे से डायरेक्ट पूछ सकें कि क्या बात हो रही है। बहरहाल इस तरह के जो मौलवी थे वो घर में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा आए हैं, और एक दफ़ा तो वो अपनी फैमिली के साथ आ गए, बल्कि रहने आ गए। उनको बार बार बुला लिया जाता था कि हाँ कि जी इसको समझाएं या इसको बताएं, लेकिन बहुत मुश्किल सफ़र था। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। आप जहाँ जाते हैं आपको
تانے تکلیف دیتے ہیں اور آپ کے پیچھے سے بات کریں گے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو سائیکولوجیکلی آپ کو ایسے, کیونکہ لڑکی کی جو ذات ہوتی ہے وہ اتنی, اس کی جو عزت ہوتی ہے وہی اس کے پاس ہوتی ہے, اور طرح طرح کے الزام اور طرح طرح کی اعتراضات, اور اس کو حتیٰ کہ مجھے یہ تک سننا پڑا کہ یہاں لگتا ہے اس کا جو ہے نا وہ دماغ یا شاید سائیکولوجیکل مریض ہو گئی ہے. اور بہت سے ایشوز آئے ہوئے. اور ظاہر ہے کہ پھر آگے یہ جو 4-5 سال جب گزر گئے تو ظاہر ہے کہ رشتے کے لیے لوگوں نے آنا, تو میرے امی ابو نے کہنا کہ نہیں تمہارا ٹائم آ گیا کرنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں, لیکن آپ لوگوں کو بتا دیں اگر تو وہ احمدی سے کرنا چاہتے ہیں, وہ تو کوئی مانے گا نہیں, اور اگر مان بھی گیا تو آپ بھی یاد رکھیں کہ میں ایسے لوگوں میں نہیں جا سکتی, میں صرف ایک احمدی سے ہی شادی کروں گی. تو مجھے یاد ہے کہ میرا جن سے اسلام آباد میں رابطہ تھا ایک فیملی سے, تو وہ ایک بزرگ تھیں, وہ آئیں گھر میں بھی, بلکہ ایک مجھے ٹیچر تھیں وہ بھی آئیں, اور انہوں نے میرے امی والدین سے بات کی. اور اس وقت تھوڑا سا وہ تھا کہ میں اس وقت پھر ہاسٹل چلی گئی تھی بیچ میں, کہ گھر میں ماحول ایسا تھا, اور مجھے زبردستی سائیکیٹرسٹ کے لے گئے کہ نہیں تم جو ہو نا پاگل ہو یا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, اور مجھے گھسیٹ کے جو ہے وہ ادھر لے کے گئے. 2 سٹنگز میری کرائیں, اور بلکہ جب میں سائیکیٹرسٹ کی, اور اس وقت مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اچھا میں واقعی آئی واز انڈر سو مچ اسٹریس, مجھے اندازہ بھی نہیں تھا. اور مجھے تو یہی تھا کہ یہ جو جنون ہے وہ میرا, وہی مجھے آگے لے کے جا رہا ہے. اور جب میں سائیکیٹرسٹ کی گئی اور اس نے میرے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, کیا بات ہے, تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوا, مجھے زبردستی لایا گیا ہے. تو کہتے ہیں آپ کو غصہ ہے, کیا ہے؟ تو اس نے تھوڑا سا کریدا ہے, اور وہ میں اتنا پھر رو پڑی ایک دم. اور اس نے پھر میں نے اس کو پھر سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح ہو رہا ہے, میرے ماں باپ والدین ایسے کر رہے ہیں میرے ساتھ, اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں, کہ what have I done wrong. میری تو صرف ایک بلیف ہی ہے نا کہ میرا کوئی عمل غلط ہو یا میں کوئی کام غلط کر رہی ہوں. تو پھر اس سائیکیٹرسٹ نے پھر مجھے کہا کہ نہیں یہ آپ ابیوز ہو رہا ہے آپ کا, جیسے سائیکولوجیکل ٹارچر. اور میری ڈیوائسز ٹیپ ہو گئیں, جو میری خالہ تھیں انہوں نے اپنے کسی آرمی ریلیٹڈ کسی بندے کو دیا, اور انہوں نے جو ہے وہ میرے سارا ڈیٹا ڈیجیٹل جو ہے وہ کھولا کہ جی اس کو چیک کریں کہ کیا بات ہے, اور بہت سے اعتراضات ہوئے. لیکن پھر میں نے دیکھا ہے کہ جب میں, اور ایسے وقت آیا کہ میں کہتی تھی, سوچتی تھی کہ اب میری بس ہو گئی ہے, لیکن جب تب ایسا وقت آتا تھا تو پھر مجھے خیال آتا تھا کہ مجھے ایک دم میرے دل میں آتا تھا کہ بس, جیسے اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھ رہا ہو بس اتنا سا, تم تو یہ کہتی تھی نشان مانگتے وقت. اور پھر میں کہتی تھی کہ نہیں, جب تک میری جان ہے تب تک میں کرتی رہوں گی, اتنی جلدی نہیں میں نے وہ کرنا, گیو اپ کرنا, چاہے بے شک اس میں چاہے میری جان بھی جائے. تو اس دوران اس سارے مشکل پروسیس میں پھر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, میں اس وقت اکیلی تھی, اور میرا جو مربی صاحب سے رابطہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کہاں جاؤں, کس کے پاس جاؤں, کس سے جو مجھے ایک ایموشنل سپورٹ یا کیا. مجھے ایسا لگتا ہے میں واقعی پاگل ہو جاؤں گی اس طرح, تو کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے, کسی سے آپ کے پاس کوئی کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں, کس طرح اس سچویشن کو میں ہینڈل کروں. تو پھر مجھے ایک دن مجھے یاد ہے کہ مجھے خیال آیا کہ میری صالحہ خالہ بھی تو ہے, مانا کہ ان سے میرا رابطہ نہیں ہے, وہ بچپن میں جو ہوا تھا سو ہوا تھا, لیکن کچھ تو ہوگا. تو مجھے یاد ہے ان دنوں جو ہے وہ جو حمزہ علی عباسی یا وہ جو ہے ان کا بھی بڑا انہوں نے کوئی بات کی تھی, تو اس کے اوپر بھی کافی وہ چل رہا تھا. تو میں نے اپنی بہرحال یہ وہ دن تھے, تو میں نے اپنی خالہ کو میسج کیا ایک دن کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں, پلیز مما کو نہ بتانا کہ میں نے آپ سے رابطہ کیا ہے. وہ سمجھی کہ شاید میں اس بارے میں, یہ جو آج کل پاکستان میں جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس سے بات کرنی, اس بارے میں بات کرنی ہے. تو بہرحال ان کو پھر میں نے اگلے دن انہوں نے کہا کہ اچھا میں ابھی ذرا مسجد میں ہوں, بزی ہوں, تو میں آپ سے کل بات کرتی ہوں. تو ان کا میسج آیا, تو ان کو میں نے کہ اچھا آپ بتائیں کیا بات آپ نے کرنی ہے. پھر میں نے ان کو ساری اسٹوری لکھ کے, اپنے جو ایکسپیرینسز تھے وہ میں نے بتائے, لکھ کے میسج کیے, کہ میں اس وقت بات تو نہیں کر سکتی تھی, اور وہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے فون ملا تھا,
وہ ایسے ہوتا تھا کبھی لے لیا کبھی نہیں لے لیا. تو اس وقت مجھے ملا تھا تو میں نے فٹافٹ ان سے رابطہ کیا. تو ان کی بھی حالت جو تھی وہ پھر خالہ کی وہ بھی شوق میں. اور یہ وہ خالہ میری جو مجھے پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے ہمیشہ اپنی جو فرینڈ جو میری امی ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ اتنی دعا کی ہے. کہتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تب وہ ساتھ تھیں, اور وہ فوٹو ہے ان کے ہاتھ میں کہ وہ اس طرح مجھے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے ایک چھوٹی سی بیبی, اور وہ دیکھ رہی ہیں مجھے پیار سے. تو اتنی پرانی, اور وہ کہتی ہیں میں نے اتنے عرصے سے میں نے کبھی میں نے روکی نہیں دعا, ہمیشہ میں آپ کی امی کے لیے دعا کرتی تھی. اور وہ کتنے سال کی ہیں, میں 30-40 سال کی, میں تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, اور وہ ان کو جانتی تھی جب وہ 5ویں جماعت میں تھی, 5th گریڈ میں. اور کہتی ہے کہ اور پھر میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ کتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو دعا انہوں نے نہیں چھوڑی, لیکن بیسٹ ان کی جو فرینڈ ہے اس کی جو پہلی بیٹی ہے وہ احمدی ہو جاتی ہے. اور یہ دعاؤں کا ان کی دعائیں تھیں اس میں. اور پھر میں ان سے رابطہ کیا, انہوں نے بھی مجھے تسلی دی. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ساری بات بتا دی. پھر انہوں نے اگلے دن پوچھا آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ احمدی ہو یا نہیں ہو. پھر میں نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ سارا بات بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں احمدی ہوں. پھر انہوں نے مجھے, ظاہر ہے وہ بھی دعا کرتی تھی, پھر میں نے ان کو خط لکھ کے بھیجا کہ آپ حضور کو بھیجے میری طرف سے. تو وہ میں ان کو ای میل کر دی تھی. تو انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ وہ حضور کو بھیجا خط میرا. تو وہ ظاہر ہے کیونکہ امریکہ سے خط گیا تھا, تو امریکہ کی جماعت کو پھر جب وہ آیا میریلینڈ جماعت کو, تو وہاں پہ بھی میں نے سنا ہے کہ کھلبلی مچی کہ یہ کون لڑکی ہے جو احمدی ہوئی ہے اور بڑے مشکل حالات میں ہے. تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ میرے نام سے وہ پوچھ رہے تھے, تو وہاں پہ ان کو نہیں مل رہا تھا کہ یہ ایسے تو ہم نے کوئی نہیں سنا. تو پھر وہ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ وہ مجھے خالہ بتا رہی تھی کہ وہ ان کو کسی سے انہوں نے بات کی تھی, تو ان کو خیال ہے کہ شاید یہ ان سے خالہ سے کی جو ہے میرے بارے میں ہوگا. تو پھر ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ بچی جو ہے وہ پاکستان میں ہے, تو اس کا کوئی نہیں ہے, تو اس کو ابھی نہ اس کا جماعت سے کانٹیکٹ ہے. پھر ظاہر ہے کہ پھر مجھے حضور کی طرف سے جو ہے وہ رابطہ ہوا. ایک فیملی نے مجھے جو ہے وہ کال کی, ایک آنٹی تھی اور بڑی پیاری وہاں ایک بزرگ آنٹی اور ان کی بیٹی. تو میں ان کو پیار کا, وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگ بھیجے جن سے میرا جو رابطہ ہوا, بالکل میں اپنی نانی کی طرح ان کو کنسیڈر کرتی ہوں اور نانو کہتی ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے جب تکلیف میں ہوتی تھی یا جب بھی یونیورسٹی جانا, تو کبھی کبھار جب میرے لیے گھر میں بہت مشکل ہو جاتی تھی تو پھر میں ان کے گھر چلی جاتی تھی. وہ میرے لیے ایک جیسے جنت کا ٹائم ہوتا تھا. تو اپنا دکھ سکھ کرنا, اب اور چیزیں سیکھنا یا بات کرنا, یا دل کا جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا تھا بوجھ. اس کے بعد پھر میرا جماعت سے رابطہ ہوا. تو اور پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ میں نے سارا اپنا بتائی تفصیلات کہ ایسے ہوا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں پاکستان میں حالات ایسے ہیں, اور لڑکیوں کے لیے تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کی بیعت لے لیں, کیونکہ پھر کیس ہو جاتا ہے اور اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں, تو آپ کی ہم بیعت نہیں لے سکتے. تو اس وقت میں چپ ہو گئی. لیکن مجھے یاد ہے میں ان دنوں عابد خان صاحب کی ڈائریز پڑھتی تھی, اور اس میں مختلف لوگ بتاتے تھے کہ ہم حضور سے ملے, ہم نے بیعت کی, ہمیں کیا فیل ہوا. اور شروع میں مجھے اتنا جوش نہیں تھا بیعت کرنے کا, لیکن جب وہ ایک پوائنٹ آیا, کچھ عرصہ جب گزرا, وہ جب میں ڈائریز پڑھنے لگی, تو ایسے لگتا اس کی وجہ سے نا مجھے اویئرنیس بھی آئی کہ بیعت جو ہے وہ میری نہیں ہوئی ابھی. میں بھی تو ساری چیزوں سے گزر رہی ہوں, لیکن بیعت میں بھی اپنے اندر وہ چینج چاہتی ہوں, کیونکہ جو بیعت ہے وہ دل کا سودا ہے, وہ ایسی بلا وجہ نہیں ہے. آپ اپنی روح دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک خزانہ ملتا ہے, اور وہ ایک روحانی خزانہ. تو پھر میں نے جو ہے, میں ظاہر ہے کہ جماعت والوں نے کہا کہ آپ کی نہیں ہو سکتی بیعت, لیکن ڈونٹ وری کہ آپ احمدی ہی ہیں اپنے آپ کو. تو میں دل میں میرا جو ہے نا وہ یہ تھا کہ نہیں, مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرا دل گھٹ رہا ہے اور مجھے کوئی چیز فورس کر رہی ہے کہ جاؤ بیعت کرو, جاؤ بیعت کرو. اور میں اتنی زیادہ تکلیف میں آ جاتی تھی, جو ایک بوجھ سا جو مجھے فیل ہوتا تھا, مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں سانس نہیں لے سک رہی. اور پھر مجھے مجھے یاد ہے, اٹ واز 2019, اور
یہ شاید 2008 ہاں 2019 کی بات ہے، اور میں حضور کو خط لکھنے لگ گئی. تھوڑے سے حالات بیچ میں بہتر ہو جاتے تھے جب میں حضور کو لکھتی تھی. کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا میں خط نہیں بھیج سکتی تھی، لیکن وہ میں پیپر پہ لکھ کے چھپا کے کہیں رکھ دیتی تھی وہ پیپر، اور صرف اپنے کہ شاید میرا خط تو نہیں میں بھیج سکتی، لیکن شاید کچھ ہو سکتا ہے دل کی بھڑاس نکل جائے. لیکن اب میں وہ خط نکال کے میں پڑھے ہیں کچھ عرصہ بھی میں نے مہینہ پہلے، اور میں وہی دیکھتی ہوں کہ جو میں نے خلیفہ وقت کو دعا کے لیے کہا، جو خط ان کو پہنچا بھی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ساری دعائیں جو تھیں، جو میں تکلیف میں میں جب خط لکھتی تھی، وہ جو گھر میں جو پرابلم چل رہی ہوتی تھی وہ تھوڑے اس میں ذرا ٹھنڈک آ جاتی تھی، وہ ذرا ٹھنڈا ہو جاتا تھا معاملہ. اور پھر ہوا یوں کہ اسی اس میں کہ میری بیعت نہیں ہو رہی، اور میں بہت پریشان تھی. میں بار بار جاتی تھی کہ میری پلیز بیعت لے لیں. تو ایک رات میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، خلیفہ رابع کو، اور میں ایم ٹی اے بہت دیکھتی تھی. میری ساری جو میرا عشق ہے وہ پیدا ہوا ایم ٹی اے کی وجہ سے. اور میں خلیفہ رابع کے وہ کوشچن آنسر سیشن، مجلس عرفان، اور وہ بیکن آف ٹروتھ، اور راہ ہدا کیا کچھ نہیں دیکھا. اور میں وہ دیکھتی جاتی تھی. اور خلیفہ رابع کے ساتھ میرا، حالانکہ وہ زندہ نہیں تھے ہیں، لیکن میرا ایک ایسا ان کے ساتھ ایک وہ ڈیولپ ہو گیا، ایک رشتہ، ایک اسپرچل کنیکشن. اور وہ اس طرح ہوا کہ اس کا مطلب اس کا ظاہر میں ایک اس طرح بھی ہوا کہ میں ایک رات میں ان کو خواب میں دیکھتی ہوں صبح کے ٹائم کہ حضور کی کال آئی ہے، اور میں حضور سے فون پہ بات کر رہی ہوں، خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے. اور میں حضور کو کہتی ہوں حضور میری بیعت لے لے، میری کوئی بیعت نہیں لے رہا. تو حضور مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنی ڈیٹیل سینڈ کریں تو میں جماعت کو کہتا ہوں. اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. پھر میں اپنی جو ہے وہ میری پیاری ایک وسیمہ آنٹی ہیں، ان کو میں بتاتی ہوں اپنی خواب. وہ میری ایک شی از مائی اسپرچل مدر. انہوں نے مجھے، ان سے میں نے سیکھا ہے کہ قرآن سے عشق کیا ہوتا ہے. تو وہ جس طرح میری زندگی میں آئیں وہ بھی ایک عجیب سا معجزہ تھا. لیکن بہرحال وہ میں نے آنٹی کو بتائی یہ خواب، میں نے کہا حضور کو میں نے ایسے دیکھا ہے. تو آنٹی نے کہا کہ فوراً حضور کو خط لکھو اور ان کو بتاؤ کہ آپ نے یہ دیکھا ہے. پھر میں نے وہ خط حضور کو، میں جلدی سے گئی، فیکس کیا اور حضور کو گیا. اور مجھے کچھ عرصے بعد پھر کال آئی، مطلب میری پھر رابطہ ہوا جماعت سے، اور مجھے پتہ لگا کہ حضور کی طرف سے میسج آیا کہ اس کو آپ، اس کی بیعت تو نہیں ہو سکتی قانون کے مطابق، ابھی مشکل ہے، لیکن اس کا نام جو ہے وہ آپ شامل کر لیں، یہ احمدی ہے، اور اس کو آپ اگر پروگرام ہو یا جو بھی آن لائن یا جو بھی، تو آپ آگاہ رکھیں اور اس سے تعلق میں رکھیں. اور جب مجھے یہ پتہ لگا ہے حضور کا وہ میسج کہ یہ ایسے آیا ہے حضور کی طرف سے انسٹرکشن، تو وہ جو بوجھ تھا میرے کندھوں پہ، وہ خط ایسا تھا جیسے ختم ہو گیا اور میری بیعت ہو گئی. اور مجھے بعد میں بھی جب میں کہتی تھی کہ آپ لوگ میری بیعت نہیں لے رہے، تو وہ سارے مجھے یہ کہتے تھے کہ اب وہ کاغذی کارروائی ہے، آپ فکر نہ کریں. اور واقعی جب فائنلی ابھی سال پہلے، یہ 2 سال پہلے، پھر جب واقعی میں نے جب وہ سائن کیے ہیں، تو وہ ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے، بلکہ میں اپسیٹ ہو گئی اس بات پہ کہ وہ میں تصویریں دیکھتی تھی، سب لوگ اپنی بیعت کر رہے ہیں، تصویر لے رہے ہیں، تو میں تو سائن کی، مجھے کچھ فیل ہی نہیں ہوا، جیسے واقعی وہ صرف ایک کاغذی کارروائی تھی. اور الحمدللہ اب میری جماعت سے جو پھر میرا رابطہ ہوا ہے، اور پھر جماعت کے تھرو میرا رشتہ، میرے امی ابو مان گئے تھے اور میرا پھر رشتہ ہوا. اور پھر پاکستان سے واپس، جہاں پہ بھی انہوں نے رشتہ کیا، پھر میں اب جو ہے وہ سفر کر کے پھر میں پاکستان سے باہر آ گئی ہوں. اور میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلیفہ وقت کے بہت قریب اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں رہوں. اور الحمدللہ جو میں نے جتنی دعائیں کی تھیں، جن کو میں نے حضور کو جس دعا کے لیے کہا تھا، وہ سب کی سب قبول ہوئی. اور میں نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مستقل اپنی اس سفر میں دیکھا ہے، اور ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ سر پہ رکھتا ہے، اور ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو اکیلا چھوڑے. اور جو آپ
جو جرنی جو سفر آپ خدا کے لیے کرتے ہو اس میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے وہ ایک مددگار اور آپ کا جو ہے ایک گائیڈ بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ کل میری پہلی ملاقات ہے حضور کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے میں دعا کرتی ہوں کہ یہ ہر لحاظ سے بابرکت ہو. اور سننے والوں کے لیے یہی درخواست ہے کہ آپ میرے ماں باپ کے لیے, میری فیملی کے لیے اور میرے ارد گرد لوگوں کے لیے دعا کریں کہ ان کو بھی یہ روشنی نصیب ہو. اور بلکہ نہ صرف میرے خاندان اور گھر والے بلکہ وہ تمام نیک لوگ جو دل میں سچائی کی طلب رکھتے ہیں اور اس پہ وہ چاہتے ہیں ایک سچی زندگی اور اسلام سے حقیقی عشق اگر رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پر ریسرچ کریں اور مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کریں, جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد فرمائی تھی کہ جب ہمارا مہدی آئے گا تو پہاڑوں کے اوپر سے اگر برف کے تودوں پر سے گھٹنے کے بل بھی جانا پڑے تو جاؤ اور اس کی بیعت کرو. تو جزاک اللہ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صلی علی محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد.